بسم اللہ۔ جی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ 53 آیت ہے سورہ یوسف کی، کہ میں اس بات سے اپنے آپ کو بری نہیں کرتا ہوں کہ میرے نفس میں بھی برائی کی طرف بلانے کی بہت زیادہ دعوت دینے کی خرابی موجود ہے، خرابی کے ساتھ برائی کی طرف لے جانے والا نفس میرے ساتھ ہے۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی رحم کرتا ہے تو اپنے نفس کی اس برائی سے ہم بچ سکتے ہیں، میرا رب بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو جب یہ مکمل ان کی برات ہو گئی کیریکٹر سے، تمام الزامات بلکہ تمام دھبے دھل گئے، تو بادشاہ نے ان کی مطلب پہلے اسے آزادی کا اس نے پروانہ دیا تھا، لیکن اب تو ان کی گویا عزت افزائی اور بہت ہی شاہانہ قسم کا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے ان سے کہا کہ تم میرے پاس ان کا لے کر آؤ، یہ تو ایسے آدمی ہیں جن کو میں اپنی ذاتی اور اپنے بالکل قریب ترین دربار میں ان کو رکھوں گا، اپنے لیے ان کو خاص کروں گا۔ تو جب یوسف علیہ السلام نکلے وہاں سے اور وہاں سے ان کے بادشاہ سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آج سے تمہیں پورا اقتدار میں تمہیں اپنی طرف سے منتقل کرتا ہوں، اور تم امانت کے ساتھ اس کو تم انجام دو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ سب مت کیجیے، صرف مجھے زراعت کی ذمہ داریاں دے دیں، زمین پہ جو پیداوار ہوتی ہے اس کے آپ ذمہ داری دے دیں، اور میں اپنی ذمہ داری کو انجام کرنے میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے امانت داری کے لحاظ سے، اور علم بھی رکھتا ہوں، اور اس کا مجھے پورا تجربہ بھی ہے اور میں کر سکتا ہوں یہ کام۔ 56ویں آیت ہے کہ اس طرح سے ہم نے یوسف کے لیے زمین کو ان کو بسنے کا اور ان کو پورا قابو میں اپنے رکھنے کا ہم نے پورا موقع دے دیا۔ اب وہ جہاں چاہتے تھے ٹھہر سکتے تھے، جہاں چاہتے تھے اپنا ٹھکانہ بنا سکتے تھے۔ یہ ہماری رحمت ہے جس کو ہم جب چاہتے ہیں کسی کو اس میں سے حصہ دے دیتے ہیں، اور احسان کرنے والوں کو تو اجر ہم ضائع کرتے ہی نہیں۔ اور آخرت کا اجر جو ہے، جہاں دنیا میں یہ ہم نے جو کچھ دیا یہ سب کچھ نہیں ہے، اصل تو آخرت کا اجر ہے ان کا، جو اور بھی خیر کا ہوگا ایمان والوں کے لیے اور تقوی کرنے والوں کے لیے۔ وجہ اخوت یوسف، اس کے بعد 58 آیت ہے کہ یوسف کے جو وہ تھے بھائی، یوسف کے بھائی، اب صورتحال یہ تھی کہ ظواہر کے جو قحط پڑا تھا وہ آس پاس کے علاقوں میں پڑا تھا، اور صرف مصر کا علاقہ تھا جہاں پر انہوں نے ذخیرہ کر لیا تھا خوراک کا، ان کے پاس کوئی سا انتظام ہی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو پتہ چلا کہ بھائی اگر ہم جاتے ہیں مصر تو ہمیں بھی راشن سے کچھ حصہ مل جائے گا، لیکن ہمیں اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا۔ تو وہ بھائی سارے لوگ آئے، اور یہ تھا کہ ہر ایک فرد کو اتنا ملے گا، تو سارے بھائی آئے کہ تاکہ ان کا راشن زیادہ ان کو مل جائے۔ تو وہ ان کے پاس آئے، اور پہنچ کر ان کو جیسے ہی وہ پہنچے تو ان کو حضرت یوسف تک پہنچا دیا گیا۔ تو وہ تو پہچان گئے ان کو، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون صاحب ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کے لیے وہ عجیب سی، یعنی ذہن ہی نہیں جا رہا تھا ان کا کہ یوسف ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جب وہ چلنے لگے تو انہوں کے ساتھ عجیب معاملہ کیا یوسف نے، اور ان سے کہا کہ بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہارے 10 آدمی ہیں بس یہی ہیں تمہارے؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب ہمارا ایک بھائی بھی ہے۔ تو انہوں نے کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے والد نے آنے نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ اگلی دفعہ اگر تمہیں راشن زیادہ لینا ہے، بلکہ اپنا راشن بھی تمہیں اس وقت ملے گا جب تم بھائی کو لے کر آؤ گے، اور تم نے دیکھا کہ میں نے تم کو یعنی جتنا دینا چاہیے تھا اس سے زیادہ میں نے تم کو دلوا دیا ہے، اور تمہیں دیکھو میں نے کیسی میزبانی میں تمہارے لیے کی ہے، تم کتنے اچھی میزبانی میں رکے ہو۔ لیکن یاد رکھو 60 میں کہ اگر تم خود بھائی کو نہیں لے کر آئے تو تمہارا اپنا بھی جو راشن ہے وہ نہیں ملے گا، اور یہاں پھر پھٹکنا بھی نہیں ادھر۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہم اپنے باپ کو بہلانے کی اور ان کو جیسے کہتے ہیں شیشے میں اتارنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہمیں امید ہے ایسا ہم کر لیں گے۔ تو 62 میں ہے، تو انہوں نے پھر یوسف نے اپنے جو نوکر تھے، ان کے جو کام کرنے والے تھے، نوجوان جو کام کر رہے تھے، ان سے کہا جاؤ ان کا جو ہم نے پیسے تم نے ان سے لیے ہیں وہ ان کے سامان میں ہی رکھ دو، چپ چاپ رکھ دو، بتانا نہیں ان کو، اور جب یہ واپس پہنچیں گے تب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ایک اور نیکی ہو گئی ہے، تاکہ جب واپسی میں ان کو یہ بات ان کے سامنے آئے۔ فلما رجعوا، اس کے بعد بہرحال واپس ہوئے تو اپنے باپ کے پاس انہوں نے جاتے ہی اپنی رودات سنائی، کیسا سفر ہوا، کیسے پہنچے، کیا ملا، اور کیا ان کو سوال جواب ہوا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا اے آبانا، اے ہمارے والد، وہ جو ہمارا راشن اگلے دفعہ ملنے کا تھا نا، وہ ہمیں تو اس سے منع کر دیا گیا ہے، اور شرط یہ رکھی ہے کہ جب ہمارے بھائی کو ہم لائیں گے تب ہمیں ترازو سے اور تول کے ملے گا۔ بہرحال اب آپ ہم سے اور توقع کریں نہ کریں، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ تو ہم ضرور ان کی حفاظت کریں گے۔ یوسف کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہم سے، لیکن ان کی حفاظت کر کے ہی ہم ان کو واپس لائیں گے۔ تو یعقوب نے ان سے کہا
تم پر میں بھروسہ کیسے کر لوں، تمہارا کیسے اعتبار کر لوں؟ اس سے پہلے میں تمہارے بھائی، ان کے بھائی، اس کے بھائی پہ میں نے اعتبار کیا تھا، یامین کے بھائی پہ، تو کیا ہوا تھا؟ لیکن بہرحال حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور وہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ بہرحال بات ہو ہی رہی تھی کہ انہوں نے اپنے سامان جب کھولنا شروع کیا تو دیکھا کہ اس میں تو ان کا جو پیسے تھے وہ واپس ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا اے والد، آپ دیکھیے کیا ہمارے ساتھ کتنا عجیب معاملہ ہوا ہے کہ جو ہمارا پیسہ تھا وہ بھی واپس لوٹ گیا۔ تو ہمارا مطلب یہ کہ آگے جانے کے لیے ہمارا یہی پیسے کام آ جائیں گے، ہمیں کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہمارے جو گھر والوں کے لیے جو ہمیں غلہ لانا ہے وہ بھی مل جائے گا، اور بھائی کی بھی ہم حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کے برابر وزن جو ہمیں ملنا ہے مزید وہ بھی مل جائے گا۔ یہ تو جتنا ملا ہے بہت کم ہے، تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گا یہ۔ قال لن نرسلہ، تو 66 میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہوگا، میں تم میرے ساتھ ایک عہد کرو کہ تم اس کو لازماً لے کر آؤ گے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو تمہارے پہنچ سے، تمہاری طاقت سے باہر کی چیز ہو، کوئی ایسی بات میں گر جاؤ تم، تو پھر ٹھیک ہے، معذوری ہوگی تمہاری، لیکن تم یہ عہد کرو مجھ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بالکل ہم سے عہد لے لیجیے، جو آپ کہہ رہے ہیں ہم وہی کریں گے، اور ہم اللہ آپ کو اس کا گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ اور جب وہ جانے لگے تو انہوں نے، یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا دیکھو تم اتنی تعداد میں ہو اور تم ایک ساتھ جاؤ گے تو تمہارے پر نظریں پڑیں گی، کسی کی نظریں لگانے والی ہوں گی، حسد کی ہوں گی، کوئی سمجھتا ہوگا ممکن ہے یہ سارے کوئی دشمن قسم کے لوگ تو نہیں ہیں۔ تو دیکھو تم ایسا کرنا کہ جو شہر میں داخلے کے 3-4 دروازے ہیں تو ان میں سے بٹ کے جانا، 2-3 ادھر سے چلے جانا، 2-3 ادھر سے چلے جانا، تو ایک دروازے سے مت داخل ہونا اور الگ الگ دروازوں سے جانا۔ مجھے تم سے یعنی اس کی وجہ سے مجھے یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن بس میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے اور میں اس پہ توکل کرتا ہوں، تم بھی چاہو کہ اللہ پہ توکل کرو۔ ولما دخلوا، 68 میں ہے کہ جب وہ جیسا ان کے والد نے کہا تو انہوں نے ویسا ہی کیا، بٹ کے تقسیم ہو کے گئے وہ۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ان کو بچانے والی چیز نہیں تھی یہ، لیکن یوسف کے دل میں بس ایک خیال آیا تھا، انہوں نے کہا اس کو میں اس کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا تھا، اور وہ تو ہمارے پاس ان کا جو علم تھا ہم نے ان کو بہت علم سے نوازا تھا، تو انہوں نے جو بات کہی تھی وہ علم کی بات کہی تھی، سمجھداری کی بات کہی تھی، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ ولما دخلوا علی یوسف، اس کے بعد 69 میں ہے کہ جب وہ یوسف کے بعد دوبارہ ان کو بلایا گیا، جیسے ہی وہ پہنچے، ظاہر ہے کہ عام لوگوں کو تو یوسف تک پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، وہ تو نیچے کے جو کارندے ہوتے ہیں وہی ان کو دے رہے تھے جن لوگوں کو دینا تھا، لیکن ان کا نام جب آتا رہا کہ بھائی فلاں جگہ سے صاحب آئے ہیں، ان کا فوراً اندر بلاؤ۔ تو یوسف کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹھیے، آپ کا مہمان خانہ تیار ہے، اور ان کے بھائی سے کہا کہ بھائی ان کو الگ ٹھہرا دو، ایک کمرے میں ان لوگوں کو الگ ٹھہرا دو۔ اور جب وہ ٹھہرا دیے گئے تو ان سے انہوں نے بلایا ان کو، اپنے بھائی کو، اور کہا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ اب تک ہوتا رہا ہے تم اس کی وجہ سے پریشان مت ہو، اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب وہ جو بنیامین کے لیے تو ایک نئی مطلب یہ ہے کہ عجیب صورتحال بن گئی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنے بھائی سے ملیں گے۔ فلما جہزہم، اس کے بعد پھر انہوں نے ان کا جو سامان تھا جانے کا، وہ جو اونٹ پہ لادا جاتا ہے وہ سارا سامان لاد دیا گیا۔ اس کے بعد ایک پانی کا پیالہ تھا وہ ان کے ایک بھائی کے اس میں رکھ دیا، جو ان کا کجاوا تھا جو اونٹ پہ جو بندر ہوتا ہے اس پہ ان کا رکھ دیا۔ اور پھر اچانک یوسف نے کہا کہ بھائی میرا پانی کا گلاس یہاں رکھا ہوا تھا کہاں چلا گیا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہاں پر آخر میں کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا آخر میں تو یہی لوگ آئے تھے آپ کے جو یہ مدین والے لوگ تھے، یہ انہی لوگوں سے لے آئے تھے آخر میں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ایسا تو نہیں ان کے ساتھ چلا گیا، ذرا بلاؤ ان کو۔ تو وہ تھوڑی دور چلے گئے تھے، یہ قافلہ چل پڑا تھا، تو ان کو آواز لگائی گئی کہ اے لوگوں تم چوری کر کے جا رہا ہو یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا چیز تمہاری گم ہو گئی؟ 71 میں تو انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ جو ہیں ان کا ایک پیالہ تھا، ناپنے کا پیمانہ تھا، وہ مل نہیں رہا ہے ہمیں۔ اب ایک آدمی نے کہا پانی کا پیالہ نہیں تھا، دوسرا ہی سمجھا کہ شاید وہ برتن نہیں مل رہا ہے اس کو، اصل میں وہ سامنے جو ناپنے کا برتن ہوتا ہے جیسے وزن کرتے ہیں وہ شاید اس کو مل نہیں رہا تھا، تو وہ سمجھا شاید اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ ہمیں وہ نہیں مل رہا ہے بادشاہ کا۔ اور سنو اگر تمہیں یہ پتا ہو کس نے لیا ہے تو ہم تمہیں ایک اونٹ کے برابر غلہ اور دے دیں گے، اور اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں تمہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو زمین میں بگاڑ پھیلاتے ہوں، اور ہم تو چوری کرنے والے ہیں ہی نہیں، وما كنا سارقین، ہم نے کبھی چوری نہیں کی۔ قالوا فما جزاؤ، اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اگر یہ بات کہتے ہو یہ بتاؤ، ہم تلاشی لیں گے اب تمہاری، اور تلاشی میں اگر مل گیا تو پھر بتاؤ تمہاری سزا کیا ہوگی اگر تمہارے اندر پاس سے مل گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ سزا ایک ہی ہے، ہمارے پاس تو ایک طریقہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ مطلب یہ بطور ایک نوکر کے مطلب یہ بیگار کے لیے اس کو رکھ لیا جاتا ہے کہ وہ خدمت کرے گا اس آدمی کی جس کا سامان اسے چوری کیا ہے، وہی بدلہ ہوگا، اور ظالموں کا ہمارے پاس یہی طریقہ ہے سزا دینے کا۔ تو انہوں نے ٹھیک ہے، انہوں نے سب کے برتنوں کا مطلب ساری چیزوں کو تلاش کیا، سارے سامان کو، کہیں نہیں ملا۔
اور آخر میں بھائی کے جب وطن پہ آئے اس پہ اونٹ پہ، تو معلوم ہوا کہ وہاں رکھا ہوا تھا، اس کے اندر غلے کے اندر رکھا ہوا تھا. انہوں نے اس کو نکالا. تو اس طریقے سے اللہ نے کہا کہ ہم نے یوسف کو ایک تدبیر سجھا دی، ورنہ وہ جو وہاں کا جو قانون تھا، اس قانون کے تحت ایک فارنر ایک آدمی آیا ہوا ہے، اس نے کوئی غلطی بھی کی ہوگی تو اس کو یہ کہیں گے بھائی اس کو دربدر کرو، اس کو تو یہاں ملک میں رہنے مت دو. اصول تو یہ ہوتا ہے، ہر جگہ یہی ہوتا ہے. تو بادشاہ کا جو قانون تھا اس میں وہ نہیں روک سکتے تھے انہیں، بس یہ اللہ کی مرضی. لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت چاہتا ہے تو اس طرح سے بھی کروا دیتا، لیکن ہم نے اس کو اس راستہ بتا دیا. اور ہمارا طریقہ ہے کہ ہم علم کو جب دیتے ہیں کسی کو اس کے درجات بنا دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں اور کسی کو دیتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ایک علم والے پر دوسرا علم والا اور اس سے اوپر والا بھی ہوتا ہے. 77 آئے تھے. تو اب وہ انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ تم تو چوری کی ہے، تو انہوں نے کہا او ہو، یہ جو ہمارا بنیامین بھائی نا، یہ اس کا ایک اور بھائی تھا، وہ بھی چوری کر کے ہمارے گھر سے نکلا تھا. تو لگتا ہے دونوں بھائیوں میں یہ عادت تھی چوری کرنے کی. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام نے چوری کب کی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت اپنے والد کی محبت چرا لی تھی، یعنی جو محبت سب کو ملنے چاہیے تھی سب یوسف کو ملتی تھی. تو دوسرے الفاظ میں وہ چور تھے باپ کی محبت کے. انہوں نے بھی چوری کیا تھا. تو یوسف یہ بات سن کے اندر ہی اندر جو ہے ان کو خاموش رہے، دل میں سن لیا انہوں نے، لیکن ایک تاثرات کا ذرا سا چہرے سے ظاہر نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم یہ جو بات کر رہے ہو نا، اب تم پھنس گئے ہو، تم یہ باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو خوب جانتا ہے. قالوا یا ایھا العزیز، اب ان کا اندازہ ہوا کہ یہ تو معاملہ ختم ہو گیا، اور اب تو لازماً یہ ہم نے خود کہہ دیا کہ بھائی جو ہے چوری کی ہے، تو چوری والا آدمی جو ہے ان کے بعد رکھا جائے گا. تو انہوں نے اب دوسرا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے کہا اے عزیز مصر، ان لہو ابا شیخا کبیرا، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو اپنے والد کو بھی لے آتے، لیکن ہم اس لیے نہیں لا سکتے، وہ تو بہت بوڑھے ہیں. تو آپ ایسا کریے کہ ایک آدمی کو ہم میں سے رکھ لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، تاکہ باپ جو ہیں جو ان کو غم ہوگا وہ ہم دیکھ نہیں سکیں گے. اور آپ تو بڑے احسان کرنے والے ہیں، آپ جو ہمارے ساتھ کیا کیا احسان کر دیے. تو اب اس وقت یہاں پر معاملہ بالکل دوسرا تھا، وہ تو تدبیر کے ساتھ کام ہو رہا تھا. تو یوسف نے کہا کہ واہ کیا بات ہے، بات کچھ اور تھی، لیکن کہا اس طرح سے اللہ کی پناہ کہ ہم نے سامان کسی کی چوری کسی کی ہے اور پکڑے کسی اور کو، یہ تو اور زیادتی کی بات ہوگی. اب اس کے بعد سارا مسئلہ ختم ہو گیا، بھائی کو روک لیا گیا. ابھی وہاں سے نکل کے کسی جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہوگا، اور وہاں پہ وہ سب مل کے باتیں کرنے لگے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ باپ سے کہیں گے کیا. تو ان کا جو سب سے بڑے بھائی تھے اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارے باپ نے ہم سے بڑا سخت عہد لیا تھا، اور یہ ہم نے اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تو بڑی کوتاہی کی تھی. تو میں تو اب یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، میں یہیں بیٹھا رہوں گا، یہیں رکا رہوں گا. تم جاؤ اور دیکھو کہ باپ کیا کہتے ہیں. اگر باپ یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے آنے کی اجازت ہے تمہیں، تو پھر میں آؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو انہوں نے کہا تم جاؤ اپنے والد کو آپ کے پاس، اور یہ کہہ دینا کہ بھائی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے جو عہد لیا تھا وہ تو وہ تھا جتنا ہمارے علم میں تھا. وما كنا للغیب حافظین، 81 میں ہے کہ ہمیں تو غیب کا علم نہیں تھا، اور ہم غیب کی بات تو نہیں جانتے تھے. اور آپ 82 میں ہے کہ آپ جو ہمارے ساتھ قافلے کے دوسرے لوگ گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے راستے میں کوئی ایسی حرکت کی ہے، یا وہاں جب قیام کیا تھا حرکت کی تھی، وہ آپ کو سیدھی سچی سچ بتا دیں گے. قال بل صبرت، جب وہاں پہنچے اور باپ سے کہا کہ صاحب وہ بنیامین صاحب نے تو چوری کر لی، اور ان کو وہیں روک لیا گیا، وہ گرفتار ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم میں سے کسی نے اس کو، تمہارے نفس نے یہ سارا جو ہے نا یہ چکر چلایا ہے، یہ بڑی تم نے مطلب یہ ہے کہ تدبیر کے برابر کیا ہے اور ایسا کام کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی نے نہیں کیا تھا، لیکن ظاہر یوسف بھی انہی کے میں سے تھے. تو یعنی آپ کا خطاب جو ہے کسی اور پہ ہو نہ ہو، یوسف پہ تھا کہ یوسف نے یہ تدبیر کیا، تو تم میں سے کسی نے کیا ہے. بہرحال میرے لیے تو ایک ہی راستہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اچھے صبر کے ساتھ رکا رہوں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے میرے پاس. اب یہاں پر ان کی ایک امید کا ایک عجیب منظر آیا کہ بھائی ایک بھائی بیٹا تھا وہ غائب ہو گیا، اس کے بعد دوسرا بھائی تھا وہ غائب ہو گیا، یہ ہو کیا رہا ہے. تو انہوں نے کہا لگتا ہی ہے کہ کچھ اور اللہ تعالیٰ کے پاس مسئلہ آنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آزما تو رہا ہے مجھے، لیکن لے کر دونوں کو آئے گا. اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. وہ تولی عنہم. اس کے بعد وہ باپ جو تھے یعقوب ایک طرف جا کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے افسوس کا اظہار کرنا شروع کیا کہ ہائے افسوس، کیا میرے ساتھ غم ہوا ہے یوسف کا، اور کیا میرے ساتھ وہ ہے. اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں روتے روتے غم کی وجہ سے، اور وہ اپنے غم کو دبانے میں مشکل ہو رہی تھی ان کو، غم کو دبانے میں. قالوا تاللہ، تو ان بھائی بیٹوں نے ان سے جا کے جب دیکھا ان کی حالت کو، تو انہوں نے کہا باپ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کب تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، اور لگتا ہے آپ تو اپنے آپ کو بیمار کر لیں گے، بلکہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. تو یعقوب نے کہا کہ دیکھو تمہیں اس سے کیا پریشانی ہے، یہ میرا غم ہے، میں اللہ اپنے رب سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم کو رکھ رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے، لیکن میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر انہوں نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا مسئلہ مجھے کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے، اور اب میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ تم ایک دفعہ پھر جاؤ عزیز مصر کے پاس، اور وہاں پہ تم دونوں کو تلاش کرو،
تم میرے بیٹو تم جاؤ اور وہاں سے کھوج نکالو یوسف اور اس کے بھائی دونوں کو. اور دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہوتے ہیں جو مایوس ہوتے ہیں. 88. اب اس کے بعد وہ پھر چلے. اب اس وقت تو غلہ نہیں لینا تھا ان کو، لیکن بہرحال جب پہنچ گئے تو انہوں نے سوچا کہ بھائی غلہ بھی ساتھ لے لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عزیز ہمارے گھر والوں کو آپ کو ہم کیا بتائیں کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے اور کتنے حالات ہمارے تنگ ہیں، اور بیمار بھوک مری ہے، اور مطلب غلہ جو ہے وہ بھی مطلب بڑا بچا کے ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا ہمارا جو خرچہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو ہمارے پاس پیسے تھے پچھلی دفعہ میں تو بچا لیے تھے، لیکن پچھلی دفعہ اس کے بعد والے میں چلے گئے، اور اب ہم آئے ہیں پھر سے ہمیں جلدی آنا پڑا ہے، اور ہمارے پاس بہت تھوڑی سی پیسے کی مقدار ہے، لیکن اگر آپ ہمیں پورا تول کے دے دیں اور کچھ صدقہ کر دیں ہم پر، تو بس اللہ تعالیٰ تو صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہ جملہ جو تھا یوسف کے لیے، یہ جیسے کہتے ہیں یعنی ان کی ہمت کو توڑ دینے والا تھا کہ لوگ میرے بھائی مجھ سے صدقہ مانگ رہے ہیں اور اپنی اس بے بسی کے عالم میں میرے پاس سے ایسی مسئلہ پیش کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس وقت ساری باتیں ایک طرف رکھ کے کہا کہ تمہیں معلوم ہے 89 آیت میں ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اور تم اس کے بھائی کے ساتھ، جب وہ یوسف کا بھائی اکیلا رہ گیا تھا تو تم سوتیلے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرتے، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کرتے تھے. میں مانتا ہوں کہ تمہیں دین کا صحیح طریقے سے فہم نہیں تھی، دین کی سمجھ نہیں تھی، یا تمہارے جذبات جو تھے وہ دین کی سمجھ پہ غالب آ گئے تھے. تو اب وہ لوگ جو بھائی جو تھے انہوں نے کہا کہ یوسف کا نام اس آدمی کو کیسے معلوم. اب انہوں نے ظاہر غور سے دیکھا ہوگا، اور جب غور سے انسان دیکھتا ہے تو بعض دفعہ وہ چہرے کے جو تبدیلیاں آ جاتی ہیں برسوں میں، وہ کہیں نہ کہیں پیچھے کی باتیں نظر آنے لگتی ہیں. تو انہوں نے کہا کیا لگتا ہے تو یہ کہ تم یوسف ہو، تم جو یوسف کے بارے میں تم ہی یوسف ہو. تو انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی تھا اور میرا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ دونوں پہ احسان کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اور صبر کرتا ہے، تقوی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب یہاں پر انہوں نے، وہ بھائیوں نے جتنا بھی ان پہ کہہ لیجئے کہ جو کچھ کیا تھا اس کی ندامت، اور پھر اس کے بعد جب اس آدمی سے مل گئے جس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، تو اس وقت ان کے سامنے اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں تھا کہ اپنی مطلبی ندامت کا کھل کے اظہار کریں. تو انہوں نے کہا کہ اے بھائی، ہمیں سمجھ میں آیا کہ یعقوب ہم پہ آپ کو ترجیح کیوں دیتے تھے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے اور ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے. قال اللہ تصریف. تو اب یہاں پر یوسف بدلہ لے سکتے تھے، سزا دے سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، ان کے پاس تو اقتدار تھا، حکومت تھی. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی تم پر میری طرف سے کسی قسم کی اب کوئی ملامت نہیں، میں تم سے کوئی برا کہی نہیں تھا، بلکہ تم کو تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک ذریعہ بنا دیا. تمہارا قحط کی وجہ سے تم آ گئے، پھر میرا بھائی تمہاری وجہ سے مل گیا، اور اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میرے ماں باپ جو ہیں خیریت سے ہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کہہ رہے، اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے. اب یہ میری قمیص لو، پھر قمیص کا تذکرہ آ گیا. اب یہ میری قمیص لے جاؤ، اور جب تم اس کو لے کے جاؤ گے اور اس کے چہرے سے لگاؤ گے میرے باپ کے، تو ان کی نگاہیں بالکل بحال ہو جائیں گی. اور اب اس کے بعد پھر تم سارے گھر والوں کو لے کے یہاں آ جاؤ. 94 میں ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہی یوسف جو کسی قریب کے کنویں میں گرے ہوئے تھے، اس وقت یعقوب کو ان کی کوئی خوشبو نہیں آئی تھی، کوئی ان کے بارے میں احساس نہیں ہوا تھا. لیکن اتنی دور سے مصر سے قافلہ بس چلنا شروع کیا ہے وہاں سے، تو والد نے کیا کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور مجھے معلوم ہے تم یہ بات میری سنو گے تو کہو گے صاحب یہ تو بہک گیا آدمی، بڑھاپے میں بتا ایسی باتیں کر رہا ہوں میں. قالوا تاللہ. تو انہوں نے کہا قالوا تاللہ. وہ کہنے لگے آپ تو لگتا یہ ہے کہ آپ پر وہی پرانی باتیں جو آپ پہ سوار ہو گئی ہیں یوسف کے بارے میں، پھر آپ اسی گمراہیوں میں یا اسی بھٹکانے والی چیزوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ کو بس ایسی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جن کا کبھی پورا ہونا ہی نہیں ہے. یعنی ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو لوگ وہاں پر تھے ان کے ساتھ، انہوں نے یہ بات کہی. یار بھائی تو یہاں سے چل رہے تھے. فلما ان جاء البشیر. اور ظاہر بڑا بھائی جو تھا وہ رکا ہوا تھا تو وہ بھی واپس آ رہا تھا ان کے ساتھ. فلما ان جاء البشیر. اب ہوا یہ کہ وہ جو لوگ بھائی چل رہے تھے ان کے ساتھ ایک آدمی بھی بھیجا گیا تھا جو ان کو بشارت دینے کے لیے ان کے ساتھ تھا. تو اس نے جب چہرے پہ وہ قمیص لگائی تو ان کی نگاہیں بالکل بحال ہو گئیں اور بالکل پوری طرح سے دیکھنے لگے، اور غم کی کیفیت ہی ختم ہو گئی ان کی، اور معلوم ہوا کہ ان کے اندر نئی جان پیدا ہو گئی، نئی زندگی پیدا ہو گئی. تو اس وقت انہوں نے بیٹوں سے کہا کیا خیال ہے تمہارا، جو میں جو کہتا تھا وہ میں غلط کہتا تھا، دیکھو مجھے جو علم تھا وہ تمہیں نہیں تھا علم. اس وقت ان بیٹوں نے اپنے بھائی والد سے کہا اللہ اے میرے باپ، ہمارے باپ، آپ تو ہمارے لیے واقعی ہم سے واقعی غلطی ہوئی ہے، لیکن اب آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہماری مغفرت کی اللہ سے دعا کریں، ہم سے بہت غلطی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا میں یقیناً اپنے باپ اپنے والد اپنے رب سے دعا کروں گا مغفرت کی، اور وہ معاف کرنے والا ہے. اب اس کے بعد تیاریاں شروع ہوئیں، اور اس کے بعد سرکاری گویا اعزاز اور اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ وہ لشکر مصر میں داخل کرایا گیا. فلما دخلوا علی یوسف. تو جب ان کو یوسف کے سامنے داخل کرا، جہاں تک پہنچنے کی جگہ ہے جہاں ٹھہرتے ہوں گے وہاں لایا گیا ان کو،
تو انہوں نے اپنے والدین کو جھک کے ان سے بات کی، ان کو گلے لگایا، ان سے مطلب ان کو اپنے آپ لے کے گئے اور کہا کہ آپ مصر میں پورے امن و امان کے ساتھ اب آپ داخل ہو جائیے، آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں، پورے اعزاز کے ساتھ داخل ہو جائیے۔ ورفع ابویہ، اس کے بعد جو ان کا عرش تھا انہوں نے کہا اب آپ اس پہ بیٹھیے، تو ان کے ماں باپ کو انہوں نے عرش پہ بٹھایا، تو وہ دونوں سجدے میں جھک گئے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا، یوسف نے ان سے، اے میرے والد، دیکھیے آپ کو میں نے خواب بتایا تھا اور آپ نے ایک بات مجھ سے کہی تھی، وہ تو آپ نے صرف بات کہی تھی، دیکھیے یہ تعویل تو حقیقتاً بن کے سامنے آ گئی۔ آپ نے اسے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چنے گا، لیکن یہ تو آپ کے سامنے ہو رہا، قد جعل ربی حقا، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ میرے رب نے حق کر کے دکھا دیا۔ وقد احسن بی، پھر اللہ کے نبی نے، یوسف نے کہا کہ اللہ میاں سے میں کیا شکر ادا کروں کہ میں کہاں اس میں تھا، مطلب یہ کہ وہاں جیل میں، مطلب وہاں پر کنویں میں تھا، پھر اس کے بعد مجھے ایک بدو کا علاقہ جو دنیا میں مطلب قبیلوں کا زندگی، جو ایسی خانہ بدوشوں کی زندگی سے اللہ میاں مجھ کو یہاں کا لے کر آیا، اور وہ اس کی وجہ یہ بن گئی کہ میرے بھائی مجھ سے حسد کرتے تھے، اس کی وجہ سے مجھے نکلنا پڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تدبیروں میں بڑا ہی اچھی تدبیریں کرتا ہے، بڑی ایسی تدبیریں ہوتی جو کسی کو محسوس تک نہیں ہو سکتی۔ بہت علیم اور حکیم رب ہے، 101 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اب مخاطب ہو کے یوسف کہتے ہیں، اے اللہ، میرے اللہ، آپ نے مجھے بادشاہت سے نواز دیا، آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کرنا سکھا دیا، اور آپ زمین آسمان کی ہر چیز کی پیدا کرنے والے ہیں، اور آپ میرے ہی آقا ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب میری تمنا اس کے بعد یہ ہے کہ میرا انجام جو ہے مسلمان ہو کر ہو، اور آپ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لیں۔ ذالک من انباء الغیب، تو اے نبی، ہم یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو آپ کو نہیں معلوم تھی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے سے۔ اور آپ تو وہاں پر نہیں تھے جب وہ سارے لوگ یوسف کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، آپ کو تو نہیں تھے وہاں پہ۔ وما اکثر الناس، اے نبی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کتنا ہی سب کو مومن بنانے کی اس میں کوشش میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اور اپنے آپ کو مار دیں، لیکن لوگ جو ہیں زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو آپ کی بات نہیں مانیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ آپ تو ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے ہیں، آپ تو صرف یہ کہتے ہیں یا رحمان، اللہ تعالیٰ کا جو ساری جہاں کا رب ہے اس کا ذکر ہے۔ 105 آیت ہے، وقائی من آیت، اب یہاں پر ایک تھوڑا سا منظر بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ عام آدمیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے قصہ بیان کرنے کے بعد کہ دیکھو ایک نشانی یہ تھی، ہم نے تو تم کو تاریخ سے بتائی ہے، لیکن صرف یہی نشانی نہیں ہے، آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، روزانہ ہم دکھاتے رہتے ہیں، وہ اس سے گزر جاتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے اس پر، منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں۔ 106 میں، وما یؤمن اکثرہم، اور اکثر وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لانا چاہتے، نہیں لاتے، اور مشرکین بننا پسند کر لیتے ہیں۔ مشرک بننے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن توحید اختیار کرنے میں ان کی جان جاتی ہے۔ آفا امین، کیا ان کو اللہ تعالیٰ سے، اس اللہ سے جو اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے کیا وہ جو رحمت کرنے والا رب ہے، لیکن ان کو یاد نہیں آتا کہ اگر وہ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان پہ آ سکتا ہے جو ان کے اوپر چھا جائے گا، یا ان پہ قیامت آ جائے گی اور اچانک آئے گی جس کا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قل ھذہ سبیلی، تو اے نبی یہ ساری باتیں تو بہرحال ان لوگوں کے ساتھ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیسے ہو رہی ہیں، کون سنتا ہے کون نہیں سنتا، لیکن آپ تو یہ فرما دیں، ہمیشہ یہ بات تو کہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، یا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے کا، اور میں پوری آگاہی کے ساتھ، پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں، اور جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کو بھی یہ بصیرت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبل کا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بات کہتا ہے کہ ہم نے اے نبی اس سے پہلے بھی بہت سے نبی بھیجے ہیں، مردوں میں سے ہم نے نبیوں کو بنایا ہے، اور ہم وہی کرتے تھے جو بستیاں تھیں ان کی طرف بات پہنچانے کے لیے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا ان بستیوں سے لوگ گزرے نہیں ہیں، اور وہ دیکھیں کہ جو پہلے کی قومیں تھیں انہوں نے جب اللہ کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کیا اور انکار کا معاملہ کیا تو کیا ان کا انجام ہوا۔ بہرحال ان کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ دنیا تو خیر اجڑنے والی دنیا ہے، کسی کی بھی ہو، اچھے کی بھی بری کی، دونوں کی اجڑتی ہے، لیکن جو گھر کس نے آخرت کا گھر بنا لیا تو وہ تو گھر جو ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے خیر بنا رہے گا۔ یہ بات کیا ہے جو عقل والوں کے لیے کیوں نہیں آتی سمجھ میں ان کے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان کو ایک دم ساری دنیا کے مزے لوٹنے لگتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی آزمائشیں آتی ہیں، مایوسیاں ہوتی ہیں ان کے اندر، بلکہ جب وہ مخالفتیں ہوتی ہیں اور کوئی مدد نہیں آتی تو ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید دنیا تو ہماری اب ایسی ہی گزرے گی، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جھٹلاتے ہی چلے جائیں گے، لیکن پھر ہماری مدد اچانک آ جاتی ہے اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو مدد سے بچا لیتے ہیں، اور ہماری عذاب کو تو مجرم قوم ٹال ہی نہیں سکتی۔ لقد کان فی قصصہم، اے لوگوں، پھر سارے لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے آج تک یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم سے کہ دیکھو قصے کہانیاں نہیں ہوتی، قصے کہانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان اگر ہوش مند انسان ہے تو وہ اس سے عبرت لے، اسے سبق سیکھے،
کہ کسی کے ساتھ اچھا ہوا تو اس کا انجام کیا ہوا، اور کسی کے ساتھ برا ہوا تو کیوں برا ہوا، اور کیا برائی کی تھی جس کے نتیجے میں برا ہوا. یہ عبرت کی چیز ہے. قصے جو ہیں وہ خالی انٹرٹین کرنے کے لیے، انجوائے کے لیے نہیں ہیں. ما کان حدیثا یفترا، یہ ایسی قصے نہیں ہیں جو لوگوں نے گڑھ کے بنا لیے. یہ تو وہ کتاب ہے جو اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے اندر ساری باتیں وہ تفصیل سے دے دی گئی ہیں جو ہدایت کے لیے اور رحمت کے لیے چاہیے مومنوں کو. سورہ رعد ہے. رات کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بجلی کے ساتھ کڑک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چمک گرج ہوتی ہے، تو گرج کو کہتے ہیں رات. یہ مدنی صورت ہے. الف لام میم را تلک آیات الکتاب. اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے جس نے تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو حق کے ساتھ، لیکن اکثر لوگ میں ایمان نہیں لانا چاہتے. اللہ الذی، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا. کوئی ٹویلر آپ کو نہیں دکھتا. کھربوں کلومیٹر کا ایریا ہے جو قائم ہے اور ایک ستون نہیں لگا ہے. ہمارا ایک 10 منزل کی عمارت ہو تو ایک منزل کی عمارت بغیر اس کے ستون کے نہیں کھڑی ہو سکتی. ترونہا، جس کو تم دیکھ سکو. دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے کہ وہ ہے ستون لیکن تمہیں دکھتے نہیں ہیں، یا اگر کوئی ستون ہے ہی نہیں اس لیے تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پہ ٹھہر جاتا ہے. زمین سورج کو چاند کو اس نے مسخر کیا ہوا ہے، خدمت پہ لگایا ہوا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے وہ اپنی سرتابی نہیں کر سکتے. کل یجری، ہر ایک چیز کو ہم نے مقدرہ مقدار کے لیے جو دوڑا رکھا ہے وہ چلتی رہتی ہے، چلتی چلی جاتی جیسے ہم نے طے کر دیا ہے، لیکن ایک مدت ہے اس کی. اور اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. ساری کائنات کے معاملات وہ چلاتا ہے، اور اس نے نشانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ. اس کے بعد تیسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین کو دیکھو ہم نے کیسے ایسی اس میں گنجائش کی کہ وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. اس کی وسعتیں ختم نہیں ہوتی، اور اس میں تم بناتے چلے جاتے ہو، اس کے اندر سے کیا کیا چیزیں نکالتے چلے جاتے ہو. اور ہم نے اس کے اندر پہاڑ بنائے ہیں جو ٹھہرتے ہیں، زمین کو ٹھہرا دیتے ہیں ورنہ زمین پھسل جائے. اور ہم نے اس میں سے نہریں جاری کر دی ہیں. اور کیا کیا پھل ہے جو ہم دیتے ہیں، ہر طرح کے پھل، اور ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے ہم دیتے ہیں. جو پھر دیکھو ہم نے رات کو دن میں بنا دیا، دن رات میں چلی جاتی ہے، رات دن میں آ جاتا ہے. یہ قوم غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اور نشانی کیا ہے؟ یہ غور فکر میں تو کرتے ہیں لوگ. آپ دیکھیے دنیا کے جو سائنس ہے، آج کی سائنس اس غور و فکر میں ہم سے لاکھوں گنا آگے ہے، لیکن اصل غور و فکر کیا ہے کہ خالق تک نہیں پہنچنا چاہتے. وہ خالق مخلوق پہ تو غور و فکر کر لیتے ہیں، لیکن مخلوق سے خالق کو پہنچیں یہ فکر ان کی نہیں کام آتی ان کو. بفی الارض قطع متجاورات. تم یہ دیکھو کہ ایک زمین ہے، اس کے طرح طرح کے ٹکڑے ہیں اور سب جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ایک میں انتہائی اچھی پیداوار ہو رہی ہے اور ایک میں بالکل کچھ نہیں ہو رہا. اور اس میں کسی میں باغات ہیں انگور کے، اور طرح طرح کی زراعتیں ہیں، اور طرح طرح کے کھجور ہیں. اور اس میں مطلب یہ کہ ایک جڑ سے 2 شاخیں والے بھی ہیں اور بغیر شاخیں والے بھی ہیں. یعنی ایسی بھی ہیں جو مطلب یہ کہ جن کے اندر ٹہنی نکلتی ہیں، اور ایسی ہیں جس کے اندر جو ہے مطلب یہ کہ ٹرنک ہوتا ہے، اور ایک ایسے ہوتے ہیں جو بیل کی شکل ہوتی ہے. اور ایک ہی پانی ہے جو سینکڑوں قسم کی، لاکھوں قسم کی چیزیں، صرف ایک پانی سے ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. رنگ الگ، مزہ الگ، طریقے الگ ان کے، اور ایک پانی ہے. اور ہم اس میں سے کھانے میں ایسی چیزیں بناتے ہیں جس میں ایک کا مزہ دوسرے سے بڑھ جاتا ہے. عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. بین تعجب، 5ویں آیت ہے کہ اگر اے نبی، اگر آپ تعجب بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس بات پہ تعجب کیجئے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب میں جب مٹی ہو جاؤں گا تو مجھے دوبارہ نہیں پیدا کیا جائے گا، کیسے میں پیدا کیا جاؤں گا دوسرا؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ پہ جو انکار کر رہا ہے اللہ کی تخلیق کا، یہ ہے اصل تعجب کی بات. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے صرف اس لیے یہ نہیں ماننا چاہتے، کفر کرنا چاہتے ہیں اللہ سے بس. کیونکہ اللہ کو نہیں ماننا تو اس لیے اللہ کی تخلیق کو بھی نہیں ماننا. اولئک الاغلال فی اعناقہم. لیکن یہ وقت ان کا آئے گا جب ان کی گردنوں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی، اور یہ جہنم میں ان کو ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جائے گا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ. ان کا عجیب عادت ہے کہ اچھائی کی طرف دوڑنے میں تو ان کو جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جان جاتی ہے، لیکن برائی کی طرف دوڑنے میں کوئی ذرا سی کمی نہیں کرتے. اس سے پہلے بھی ایسی ہم نے قومیں گزر چکی ہیں جن کو اس وجہ سے بے پناہ قسم کی عبرتناک سزائیں ہم نے دی تھیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ. حالانکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو مغفرت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اس کے باوجود کہ انسان ظلم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی شدید سزا دینے والا بھی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. 7ویں آیت ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب ہمیں یہ باتیں تو آپ نے بتا دی لیکن ہمیں کوئی نشانی دکھائیے خاص قسم کی، یہ نشانیاں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں، فرق دکھائیے. تو آپ ان سے یہ بتا دیں میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں تمہیں ڈرا دوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ ہر قوم میں ایک ہادی ہدایت دینے والا ضرور بھیجے گا. اور میں اب تمہاری قوم کے لیے نہیں بلکہ مجھے ساری دنیا کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اللہ یعلم. اللہ تعالیٰ اس کو یہ معلوم ہے کہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ کیا ہوگا.
وہ بچہ ہوگا، بچی ہوگی، اس کا کامل ہوگا، کمزور ہوگا، اس کے اندر کیا شکل ہوگی، اور اس کے رحم میں کچھ چیزیں جو ہیں ویسی نکل جاتی ہیں، وہ ایوارشن ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر ہم اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، پورا مکمل کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کی اللہ کے ایک مقدار طے ہے۔ العالم الغیب، پھر وہ غیب کا علم رکھتا ہے، بس شہادہ، اور جو چیزیں سامنے ہیں دوسروں کے اور اس کے سامنے دوسروں کے سامنے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بڑائی والا ہے اور بہت ہی بلند مرتبے والا ہے۔ 10ویں آیت ہے کہ اے لوگو، تم اگر اللہ تعالیٰ تم ایسی بات چھپ کے کرنا چاہو تو کرو، اور کھل کے کرنا چاہو تو کرو، لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ وہ تو رات کی اندھیرے رات میں جو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے وہ اس کو معلوم ہے، اور دن میں جو چلنے والا ہے وہ اس کی نظروں میں ہے۔ لہو موقبات، یہی نہیں بلکہ اس نے ایسے فرشتے چھوڑ رکھے ہیں جو تمہارے دائیں اور بائیں ہوتے ہیں، اور ان کا ایک کام ہم نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی حفاظت سے، تمہاری اچانک کوئی ہنگامہ خیز کوئی واقعہ ہو سکتا ہے تمہارے خلاف، تمہاری جان جا سکتی ہے، لیکن وہ تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ نے وہی اصول، اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اندر تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ وہ تبدیلی اپنے اندر سے نہ شروع کر دے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی اس کو لوٹا نہیں سکتا، اور کوئی اس کی مددگاری میں بھی نہیں آ سکتا۔ 12ویں آیت ہے، وہ تمہیں دیکھو، جب یہ تمہیں پہلے پانی کی تم تلاش میں ہوتے ہو، سوکھ رہی ہوتی زمین، اور کوئی چیز پانی کے سیراب کرنے کے ذریعے تمہارے پاس کم ہو جاتے ہیں، تم کہتے ہو بارش ہوگی، تو جب آندھیاں چلتی ہیں، ہوا چلتی ہے، اور تمہیں اچانک بادل آتے ہوئے دکھتے ہیں، تمہارے اندر ایک عجیب قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب وہ گرج چمک اس میں ہوتی ہے تو ہوتا ہے کہیں بجلی گر نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب کسی جگہ کسی انسان کو پکڑ لے، تو تمہارے اندر عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ خوف بھی ہے تمہیں، اور لالچ بھی ہو رہی ہے کہ پانی آئے گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم بھاری بھرکم پانی سے بھرے ہوئے بادل جو ہیں ان کو ہم پیدا کر کے ہانک دیتے ہیں، اور اس میں سے سب بے ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ کی جو کڑک ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی حمد بیان کرتی ہے، اور جو اس کے اور فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے گرجنے والی بجلیاں پیدا کرتا ہے، اور ان سے ہم چاہتے ہیں کسی کو تو اس کو وہ بجلیاں لگ بھی جاتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو تو خوب لگتی ہیں جو ہمارے بارے میں بحثیں کرتے ہوتے ہیں، ہمارے انکار کرنے پہ طرح طرح کی دلیلیں لاتے ہوتے ہیں، اور جو اقرار کرنے والے ہیں ان سے بحث بازی میں لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ لہو دعوت الحق، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس جو سب سے اہم چیز ہے جو تمہیں دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کی طرف بلا رہا ہے تم کو، حق کی دعوت دینا چاہتا ہے تم کو، اور جو تمہارے اللہ کے علاوہ جتنے تمہیں پکارنے والے، جتنی دعوت دینے والے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے اگر وہ پانی ہاتھ میں لیں اور پانی جو ہے ان کی انگلیوں کے بیچ میں سے گزر جائے، یعنی وہ اگر کوئی چیز روکنا چاہیں اللہ کی تو اپنے لیے نہیں روک سکتے، وہ تمہیں پانی کیا پلائیں گے؟ لا یستجیبون لہم بشیء، کوئی ان کا جسم ان کا ساتھ نہیں دیتا کہ ہاتھ انہوں نے ہتھیلی پھیلائی ہے پانی سے کہ منہ تک پہنچ جائے اور اس سے پہلے ہی وہ پانی سب گر جاتا ہے۔ تو ایسے تم خداؤں کو مانتے ہو جن کا اپنے اوپر زور نہیں چلتا، تمہارے لیے کیا کریں گے؟ اور جو کافر جتنی بھی پکار لگاتے ہیں اللہ کے علاوہ کی، وہ سب گمراہی میں بھٹک جاتی ہے، کہیں اور جا کے بھٹک جاتی ہے، وہ صرف کہتے ہیں صحرا میں صدا لگاتے ہیں صحرا کے اندر۔ ولی اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو زمین آسمان میں جتنی چیزیں سجدہ کرتی ہیں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں دونوں حالت میں سجدہ کرتی ہیں، اور سایہ جو ہے وہ سجدہ کرتا ہوتا ہے صبح اور شام میں۔ قل من رب السماوات، اے نبی آپ پوچھیے ان سے کہ کون ہے آسمان و زمین کا رب؟ تو بہرحال ان میں سے کچھ لوگ تو ہیں جو کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے تو اپنے یہ مان لیا کہ ایک اللہ ہے۔ یہ تو پرانے زمانے کی بات تھی، اب آج کا جو ماڈرن انسان ہے وہ کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں۔ کم سے کم مشرک جو قدیم زمانے کا مشرک تھا وہ اتنا تو مانتا رہا کہ اللہ تعالیٰ ہے، بس یہ نہیں مانتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کو حکم دینے کا حق ہے۔ لیکن آج کا انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، حکم تو بہت بات کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تم اللہ کو مان لیتے ہو تو پھر تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کیوں پکارتے ہو؟ ایسے لوگ جو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اور پھر آپ ان سے کہیے یہ بتاؤ کہ ایک آدمی اندھا ہو اور ایک آدمی خوب دیکھتا ہو، دونوں برابر ہوں گے؟ ایک جگہ تاریکی ہو اور ایک جگہ نور ہو، روشنی ہو، کون سی چیز تمہیں اچھی لگے گی؟ دونوں برابر سمجھو گے تم؟ اور پھر تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے شریک کون سے ٹھہراتے ہو؟ کیا انہوں نے اللہ کے تخلیق کی طرح کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ اور ایسی تخلیق ہے جس کی وجہ سے تم کنفیوز ہو گئے ہو، یعنی ایک انسان اللہ نے پیدا کیا، دوسرا انسان اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا کیا، اور تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا انسان زیادہ اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے روبوٹ تم بنا دو، روبوٹ بنا لو تو ہو سکتا ہے وہ مخلوق اللہ کے مقابلے میں آ جائے، لیکن ایسا خدا تو نہیں پایا جاتا جو تمہاری طرح کی مخلوق بھی پیدا کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ واحد ہے، اکیلا ہے، اور اپنی طاقت میں قہار ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت چلتی ہے، طاقت چلتی ہے۔ 70ویں آیت ہے کہ اس نے دیکھو آسمان سے پانی برسایا،
اور وادیوں میں وہ پانی بہہ پڑا جتنی پادیوں کی گنجائش تھی، اور اس کے بعد جب پانی اس سے ابل پڑا تو پھر سیلاب بن گیا، اور سیلاب کے اوپر ایک جھاگ تھا وہ جمع ہو گیا، آس پاس کے کچرا، مٹی، لکڑی، ساری چیزیں جو تھیں وہ پانی کے اوپر بہنے لگیں۔ تو دیکھنے والوں کو کیا نظر آ رہا ہے کہ صاحب جو بادل اوپر وہ جو اللہ جھاگ، واہ کیا چیز ہے، پانی کے اوپر چل رہا ہے، اتنا قیمتی چیز ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اس سے فائدہ، صرف اس جھاگ سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، تم اس میں سے جب پانی بہہ جاتا ہے اور لکڑی وغیرہ جو رک جاتی ہے تو وہ تم اس کو سمیٹ لیتے ہو اور کہتے ہو بھائی، یا اس میں سے تم موتی نکال لیتے ہو جسے تم زیور بناتے ہو، یا کوئی اور کام کی چیز ہوتی ہے جو ہمیں مل جاتی ہے، مچھلیاں مل جاتی ہیں، مختلف قسم کے گھونگے مل جاتے ہیں، موتی نکل آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہم نے زمین کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ اس میں پانی آتا ہے، پانی کے ساتھ طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو مفید بھی ہوتی ہیں اور بیکار بھی ہوتی ہیں۔ بیکار چیز زیادہ نظر آتی ہے تمہیں، کیونکہ سیلاب کے نتیجے میں جھاگ جو ہے اوپر پانی کے اوپر جتنا ہوگا وہ معلوم ہوگا سب کچھ ہے وہ، لیکن جب پانی ٹھہرتا ہے تو وہ جھاگ کا کہیں وجود نہیں رہتا، لیکن جو پانی کے ساتھ مفید چیزیں وہ تمہارے کام آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ وہی آتی ہے، اور وہی کے نتیجے میں تمہیں یہ لگتا ہے کہ انکار کرنے والے اس کے جو ہیں جھاگ ہوتے ہیں، وہ تو وہ انکار کرنے والے نبی کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ جھاگ بیٹھتا ہے اور نبی کی دعوت بچتی ہے تو صرف فائدے والے وہی رہتے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور وہی فائدے والے ہوتے ہیں آخرت کے لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بھی ایسے ہی بیان کر رہا ہے۔ تو جھاگ جو ہوتا ہے وہ تو بیٹھ جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کے لیے نفع والی چیز ہوتی ہے وہ آگے چلتی ہے۔ تو باطل جو ہے کچھ دنوں تک جھاگ کی شکل میں رہتا ہے، تھوڑا دفعہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن حق جو ہے وہ آخرت تک بچا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے تم کو سمجھایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے کچھ بات سمجھ جاؤ۔ بہرحال جن لوگوں نے اپنے رب کی بات کو پکار کو قبول کر لیا ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کی کامیابیاں ہیں، لیکن جنہوں نے قبول نہیں کیا، نہیں کرنا چاہتے، تو زمین آسمان جتنی بھی ہے سب کی مقدار لے کے اللہ کے پاس پہنچ جائیں کہ فدیہ لے کے ہمیں چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ان کا حساب جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی برا، اور ٹھکانہ جہنم ہوگا، بڑا برا ٹھکانہ۔ 19ویں آیت ہے کہ افمن یعلم، وہ آدمی کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ جو جانتا ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اور وہ حق ہے، اس کو جانتا ہے، وہ اس کو مان بھی لیا ہے اس نے، تو کیا اس کی طرح ہوگا جو ایک آدمی اندھا ہے، یعنی حق کے بارے میں اس کو پتہ نہیں حق ہوتا کیا ہے، کیا چیز ہے، نہ کبھی اس نے دیکھا نہ اس کو مانا۔ تو ماننے والا اور نہ ماننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھو عقل مند وہی ہوتے ہیں جو یاد دہانی قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اولو الالباب، عقل والے۔ کن کو اللہ تعالیٰ مانتا ہے؟ ہمارے یہاں تو عقل والوں کی تعریف جو ہے آپ یونیورسٹی میں پوچھ لیجئے تو آپ کو بتائیں گے سب سے زیادہ جو مطلب یہ کس کا آئی کیو سب سے اچھا ہو، جس کا سب سے زیادہ مطلب جینیس ہو، فلاں ہو، 50 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہیں بتائیں عقل والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو، بندھن کو توڑتے نہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ نے جن رشتوں کو، جن تعلقات کو، جن باتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑے رکھتے ہیں اور عذاب کے برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اور کون لوگ ہوتے ہیں وہ عقل والے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو چاہتے ہیں، ہم اللہ کی مرضی ان کو حاصل ہو جائے، بھائی اس میں لگے رہتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو کچھ دیا اللہ کا اس میں خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپ کر کبھی کھل کر، اور جب کوئی ان سے برائی کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو اس کو اچھائی سے جواب دیتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں جن کا انجام اچھا ہوگا۔ تو عقل والا وہ ہے جو اپنے انجام کو ٹھیک کر لے۔ عقل والا وہ نہیں ہے جو ایک بہترین قسم کی لگژری گاڑی بنا لے اور اس میں انجن ہی نہ ہو مثلا، اور چلا لے انجن ہو لیکن اس میں پیٹرول نہ ہو، اور پیٹرول ہو لیکن وہ چلنے کے بعد معلوم منزل کی طرف جا ہی نہیں رہی ہو۔ تو عقل والا وہ ہے جو ایسا کام کرے جس کے نتیجے میں اس کو جو سواری ملے وہ اس کو انجام تک پہنچانے والی ہو۔ جنات عدن 23 میں آیت ہے کہ ایسی جنتیں ہوں گی وہ جس میں داخل ہوں گے، وہ بھی داخل ہوں گے، اور اگر ان کے ماں باپ میں سے جو لوگ اچھے تھے، ایمان والے تھے، وہ بھی داخل ہوں گے، اور ان کے بیوی اور شوہر ہیں وہ بھی ایمان والے تھے تو ان کو بھی ہم ان کے ساتھ داخل کرائیں گے، اور ان کی اولاد میں سے جو اچھے ہوں گے وہ بھی ایمان والے ہوں گے، ان کو بھی ہم جمع کر دیں گے، سب کو جمع کر دیں گے، اور فرشتے ان کے بعد ہر طرف سے آتے ہوں گے اور ان پہ سلامتی 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 کہتے جاتے ہوں گے، اور ان سے کہیں گے تم نے دیکھو کیا صبر کیا تھا دنیا میں، دیکھو آج تمہیں اس کا کیا انجام اللہ نے دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں بیوقوف کون ہے؟ اسمارٹ ٹیسٹ بیوقوف کون ہے؟ عقل مند ترین بیوقوف کون ہے؟ جو دنیا کے عقل مند ہیں لیکن آخرت کے بیوقوف ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جبکہ انہوں نے بہت مضبوط بندھن باندھا تھا، اور اللہ کے رشتوں کو توڑتے کاٹتے ہیں، زمین میں بگاڑ پھیلاتے ہیں۔ ان پر تو لعنت ہی لعنت ہے، اور انجام ان کا، اور جو گھر ان کو ملے گا منزل کا وہ انتہائی برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں جو معاملہ ہے اس سے مت دیکھو کہ تم کو کسی کے پاس دولت زیادہ ہے تو وہ زیادہ کامیاب ہے، زیادہ قسمت والا ہے، نہیں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ کسی کو رزق بڑھا دیتا ہے تو بڑھاتا چلا جاتا ہے، چاہے کافر ہو چاہے مومن۔ لیکن جو لوگ اللہ کے رزق پر مست ہو جاتے ہیں اور دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تو یہ بات سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی کتنی ہی تمہیں مل جائے، یہ بس تھوڑے دیر کے لیے سہارے کی چیز ہے،
تھوڑی دیر کے گزارے کی چیز ہے۔ 27ویں آیت ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر جو ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بہت سی باتیں لے آئے، آپ خود نبی ہیں، ہوں گے، آپ نے قرآن اتارا، ٹھیک ہے قرآن بھی آ گیا، لیکن ہمیں تو ایک نشانی چاہیے۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، لیکن ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو اس کے ساتھ رجوع کرنے کی صلاحیت دکھاتا ہے۔ اور اللہ نے مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مومنین تو وہ ہوتے ہیں، دنیا ساری جو ہے جن کے دل اجاڑ ہیں، جن کے دلوں میں اس قدر گھبراہٹیں اور اس قدر ڈپریشن اور اس قدر طرح طرح کی بیماریاں ہیں، ان کے مقابلے مومن کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کے دل کو اطمینان دے دیتا ہے۔ اور سنو، اللہ کا ذکر ہی واحد چیز ہے جس سے دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ 29 ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے تو بہت ہی خوشحالی ہے، طیب ہی طیب ہے، اور انجام کا تو کہنا ہی کیا، کتنا اچھا انجام ان کا ہوگا۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، 30 کی آیت ہے کہ ہم نے تمام جتنی پچھلی قومیں گزری ہیں ہم نے کیسے کیسے رسول بھیجے، من قد خلت، اور لوگ ان سے پہلے بھی قومیں گزر چکی تھی، بہت سی امتیں، ہم نے آپ کو ان کے بارے میں کسی کے بارے میں بتایا ہے، کسی کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن ہم نے ان کے سامنے وحی کر کے بھیجا تھا، لیکن وہ تو رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے قل هو ربی، تو نبی آپ تو فرما دے کہ میرا رب تو اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اسی پہ توکل کرتا ہوں، اور میرا رجوع کرنا اسی کی طرف ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن ہم نے اتارا، اور اگر ہم چاہتے تو قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ قرآن کے ذریعے سے اگر آپ قرآن کہتا ہے تو پہاڑ چل پڑتے، یا زمینوں کے ٹکڑے ہو جاتے، یا اس سے مردے بات کرنے لگتے، یہ ساری باتیں ہم کرا سکتے تھے۔ بھائی اللہ کے پاس تو سارے اختیارات ہیں۔ افلم یأس الذین، لیکن ہم یہ اس کے لیے قرآن کو نہیں بھیجا، ہم نے قرآن کو تو زندہ بھیجا ہے تاکہ دل زندہ ہو جائیں، تاکہ دل ایمان سے آباد ہو جائیں، یہ ہم نے کام کیا ہے۔ تو پہاڑوں کا چرانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، جتنا کامیابی یہ ہے کہ انسان اچھا بن جائے اور انسان کے اندر زندگی پیدا ہو جائے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، اب وہ جب ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں اور لوگ قبول نہیں کرتے تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مایوس کیوں ہوتے ہو ایمان والو، کہ اگر تمہاری ہدایت پر لوگ ساری دنیا نہیں آتی ہے، ولا یزال الذین کفروا، یہ لوگ تو جو کفر کرنے والے یہی کام کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک ان پر کوئی کڑک دار مصیبت ٹوٹ پڑے گی، اور یا ان کے قریب کوئی عذاب اترے گا، من دارہم، ان کے گھر کے قریب کسی اور جگہ پہ کوئی عذاب آئے گا، تو اس وقت شاید ان کی سمجھ میں آ جائے، ورنہ پھر تو اللہ کا وعدہ آنا ہی آنا ہے۔ جو اللہ کا وعدہ ہے موت کا، اللہ کا وعدہ ہے آخرت کا، وہ تو پھر آنے ہی والا ہے، اس کے بعد آنے میں تو کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بہت جھٹلایا گیا، لیکن ہم نے کافروں کو ڈھیل دی، اور جب ڈھیل پوری ہو گئی تو ہم نے ایسا پکڑا کہ اس سے بڑھ کر کوئی سزا دینے کا موقع نہیں ہو سکتا تھا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، 33 آیت ہے کہ وہ آدمی کتنا اچھا ہوتا ہے، وہ آدمی جو اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے، اور جو اس نے کمائی کی ہے اس کی نگرانی بھی لگا رہتا ہے کہ میں نے کمائی سچی کی کہ نہیں کی۔ آپ سوچئے کہ تاجر ہے، اگر وہ مطلب یہ سڑی گلی چیزیں بیچ رہا ہے اور فرق ہی نہیں کر رہا اچھے اور برے میں، تو اچھا تاجر تو نہیں ہوگا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی چیز ذرا سی دیر میں بک رہی ہے تو سڑنے لگی۔ تو مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خیال رکھتا تھا کہ اس کا عمل کتنا اچھا ہوا، اس کا ویلیو بڑھی کہ نہیں بڑھی، اس کا کہتا خرابی تو کوئی چیز نہیں آ گئی۔ اور وہ آدمی جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے، تو کیا تمہارا کیا خیر ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ قل سموہم، تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی تم ان کے نام تو لو جنہوں نے یہ تمہارے شریک ٹھہرائے، کون ہے وہ لوگ؟ یا تم اللہ کے بارے میں یا زمین کے بارے میں ایسی باتیں بتاتے ہو اس کا نہ زمین کو پتہ ہے، نہ کہیں پہ اس کے قول ملتا ہے تمہارے پاس، کوئی ظاہری قول بھی نہیں ملتا۔ بل زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، اصل بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں دھوکے کی ہیں۔ اصل کیا ہے کہ بس شیطان نے کفر والوں کو یہ چیزیں سجا دی ہیں، اور ان کے اندر ایک مکر کی عادت ڈال دی ہے، اور ان کو اس پہ بھی لگا دیا کہ تم اللہ کے راستے تو تم نہیں چل رہے تو چلنے بھی مت دو کسی کو۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے دور کر دے تو پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں مل سکتا، اور پھر ایسے لوگوں کا عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن آخرت کا عذاب بہت بڑھ کر ہوگا، مشقت والا ہوگا، اور اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت مدد مل جائے، بڑے بڑے سائیکلون آتے ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ مدد ہو جاتی ہے، وہاں تو وہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ نے پھر جنت کی مثال دی جس کی متقی سے وعدہ کیا گیا ہے 35 میں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے کھانے جو ہوں گے شاندار ترین ہوں گے، ان کے اندر مزہ ہی مزہ ہوگا، اس کا سایہ بھی بڑا شاندار ہوگا، اور وہ پھل جو ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تِلْکَ عُقْبَى الَّذِینَ اتَّقَوْا، یہ وہ انجام ہے جو متقیوں کو ملے گا۔ لیکن کافروں کا انجام کیا ہے؟ آگ ہے خالی، جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ الَّذِینَ آتَینَاهُمُ الْکِتَاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اپنی اس کتاب پہ مست ہو رہے ہیں جو ان پہ ہم نے اتاری تھی۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْکِرُ بَعْضَهُ، اور ان میں سے ایسے گروہ بھی ہیں جو اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو اہل کتاب تھے ان کو اسی پہ خوش ہو گیا کہ ان کے بعد قرآن ملا، تو کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس تو تورات کافی ہے، وہ اسی پہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور جب انہی میں ایسے لوگ ہیں جو تورات کو بھی نہیں مانتے اور اس کے بعد حصوں کا انکار کرتے ہیں،
اور انما امرت، لیکن اے نبی آپ فرما دیں کہ مجھے تو اللہ نے کہا کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں، کسی کے ساتھ شریک اس کے ساتھ نہ بناؤں، اور میں اسی کو پکارتا ہوں، اور میرا لوٹنا بھی، ٹھکانہ بھی اسی کے پاس ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اے نبی ہم نے یہ قرآن اتارا ہے جو بڑے ہی حکمت والی کتاب ہے اور عربی زبان میں ہے۔ علیہ تباد عوام، اب اس کے بعد لوگ اگر اپنی خواہشوں پہ چلتے ہیں، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم والی بات آ گئی ہے، تو پھر ان کے لیے کوئی ان کو ولی اور بچانے والا نہیں ملے گا ان کو۔ 38ویں آیت ہے، یعنی لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے اس سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے تم سے پہلے، اور ان کی ہم نے بیویاں تھیں، ان کی ذریت ہوتی تھی، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، ان کی بھی اولاد ہوتی جیسے دوسروں کی ہوتی ہے، ان کے بھی ساتھ ان کی خاندان ہوتا تھا، اور لیکن جو رسول آتا ہے تو وہ ہم اس کو اسی وقت نشانی وہ دکھا سکتا ہے جب ہم اس کی اجازت دے دیں، وہ خود سے نہیں دکھا سکتا۔ اور ہم نے ہر چیز کی ایک کتاب مقرر کر دی، ہر چیز کی جو مدت ہے وہ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت بھی ہے کہ جو اس نے لکھا ہوا ہے اس کو چاہے تو وہ مٹا بھی دے، اور چاہے تو اس کو باقی بھی رکھے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب کا جو اصل لوح محفوظ ہے وہ بھی اللہ کے پاس لکھی ہوئی محفوظ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اے نبی 40ویں آیت ہے کہ ہم نے آپ سے بہت سے وعدے کیے ہیں، ہو سکتا ہے ہم بہت سے وعدے آپ کے ان میں سے کچھ دکھا دیں اور کچھ نہ دکھائیں، آپ کے ان دکھانے سے پہلے ہی، وعدے پورے ہونے سے پہلے آپ کی وفات ہو جائے، لیکن ہم آپ کا کام تو بس پہنچا دینا ہے، حساب ہمارے ذمے ہے۔ اولم یرو، اے لوگو کبھی تم نے اس پہ غور کیا کہ زمین جو ہے تم کھینچتی چلی آ رہی ہے، زمین کی طرف تم کھینچتے چلے جاتے ہو، زمین تمہیں اپنی طرف کھینچتی جا رہی ہے، اور زمین تمہیں اپنے ساتھ ہماری طرف کھینچ کے لے کے آ رہی ہے کناروں سے۔ اب آپ سوچئے کہ دنیا میں ہم کہاں تھے، کہاں سے نکلے، کہاں بسے، اور کہاں ہم نے ہجرت کی، دنیا کے کتنے کونے میں ہم چلے گئے، زمین کے کونے ہمارے لیے آسان ہو گئے۔ ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا یہ ہوا کہ زمین کے ایک طرف دوسری طرف سے کتنے کٹے ہوئے تھے، آج ایک دوسرے سے کتنے کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن تیسری بات یہی ہے کہ یہ ساری زمین جو ہے اگر ہم اس کو کر بھی لیں تو اس کے بعد ہم اس کے بعد جائیں گے کہاں اس کے بعد جانا ہے؟ زمین کے سارے کنارے ہم نے حل کر لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن ہم نے مارس میں بھی پہنچ گئے، اور اس کے بعد چاند پہ بھی آبادی بنا لی، لیکن سوال یہ ہے کہ سارے کنارے اگر ہم نے سمیٹ بھی لیے تو اس سے جنت کی طرف ہمارا سفر کیسے مکمل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے تب اس کے حکم کے پیچھے کوئی اس کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور حساب میں بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ وقد مکر الذین، 42 میں ہے کہ مکر کرنے والوں نے اس سے پہلے بھی مکر کیا، اور جتنے وہ مکر کر لیں اللہ کے مکر سے بڑھ کر ان کا مکر نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، وہ کیا کماتے ہیں وہ جانتا ہے، اور کفار کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے آج کی دنیا کو کیا سمجھ رکھا ہے، لیکن آخری انجام ان کا کہاں ہوگا اور وہ کتنا برا ہوگا۔ اور وہ نبی کا کفر کرنے والے تو یہ تک کہتے ہیں ہم کو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، ہمیں تو نہیں لگتا کہ رسول ہیں، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان میں، اور وہ لوگ بھی اسی گواہی دے سکتے ہیں جن کو ہم نے پہلے کتابیں دی ہیں۔ سورہ ابراہیم ہے، یہ مکی صورت ہے۔ الف لام را کتاب انزلنا، اے نبی ہم نے آپ پہ یہ کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، کفر کی، شرک کی، ہزاروں قسم کی تاریکیوں سے نکال کر ایک نور جو اللہ کا ہے، ایمان کے ذریعے سے ملتا ہے اور عمل صالح کے ذریعے سے وہ نور بڑھتا ہے، وہ ہم آپ کو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، اور یہ راستہ ہے جو آپ عزیز حمید والا راستہ ہے، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ جو ہر چیز آسمان زمین میں اسی کی ہے، اور کافروں کے لیے تو بہت تباہی ہے اس دردناک سخت عذاب سے۔ الذین یستحبون، اور یہ ان کی پہچان کیا ہے کہ زمین سے وہ ان کا لگاؤ بڑھ گیا ہے، زمین میں ہی لگے ہوئے ہیں، بس خالی آخرت کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جب کوئی دوسرا جانا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اور جو بات ان کو سمجھائی جائے اس کو ٹیڑھے انداز سے ہی لیتے ہیں، اس کو الٹے ہی سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اے نبی ہم نے اس سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کو اس زبان میں ہی بھیجا ہے جو ان کی قوم سمجھتی تھی، تاکہ وہ ان کی جو بیان کرنا، واضح کرنا ان کے لیے آسان ہو۔ چائنی زبان میں اگر ایک نبی بھیجا جائے جو کسی اور زبان میں بات کرتا ہو تو اللہ نے اسی زبان کے بولنے والے نبی کو بھیجا، اور اسی سے یہ بات نکلی کہ نبی کریم کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ساری دنیا کے لیے، اور آپ کی زبان تو عربی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ساری زبانیں جو ہیں قرآن کے ساتھ جڑی ہونا چاہیے، اور ساری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اللہ کی نبی کی زبان کو اپنی زبانوں کے اندر پیش کریں تاکہ نبی کی رسالت جو ہے ان کے ذریعے سے ان کی زبانوں میں پھیلنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، عزیز اور حکیم ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اس سے پہلے نشانی کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ تمہاری قوم جس ذلت میں پھنسی ہوئی ہے اس کو، ایک تو اس کو ایمان کی طرف لے کر آؤ تاریکیوں سے، اور دوسرا ان کو جو ہے آزادی دلاؤ، اور ان کو یہ یاد دلاتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب کے دن ہوتے ہیں نا وہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دن جو پہلے آتے تھے آج بھی آ سکتے ہیں، لیکن نشانیاں کس کو کام آتی ہیں؟ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اور شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، تو انہوں نے موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا دیکھو
تم شکایتیں کرتے رہتے ہو، ہر وقت روتے رہتے ہو، ہر وقت اللہ سے شکوے کرتے ہو، لیکن تمہیں اللہ کی نعمتیں بھی تو کچھ یاد کر لو کہ تمہیں کیسا اللہ نے نجات دی فرعون سے، تمہیں کیا کیا اس ذلتوں سے تمہیں سلوک کرتا تھا، بیٹوں کو مارتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور تمہارے لیے کتنا دردناک آزمائش کا مرحلہ تھا جس تم گزرتے تھے، اب تم کو اللہ نے اسے نجات دے دی، اب تو کچھ تم شکر گزار بنو نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ ہم نے یہ بات اعلان کر کے بتا دی ہے لوگوں کو کہ اگر تم زیادہ شکر کرو گے تو اب ہم زیادہ دیں گے، لیکن اگر تم نے کفر کا رویہ رکھا تو ہمارا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وقال موسیٰ نے کہا دیکھو اے لوگو، اگر تم نے کفر کر لیا اور سارے لوگ مل کے اللہ کا کفر کریں تو اللہ تعالیٰ کی بے نہضی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ کی دولت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ الم جاءتکم نبأ الذین، اے لوگوں تمہارے پاس کیا ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، قوم نوح کی، عاد کی اور سمود کی نبی آئے تھے، اور جو اس کے بعد قومیں گزری تھیں، وَيَعْلَمُهُمْ، اور بہت سی وہ ہیں جن کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کون کون سی قومیں تھیں، ان کے بعد رسول آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر، تو جب وہ ان کے بعد بات کرتے تھے تو اپنے ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیتے تھے یا ان کے منہ پہ رکھ دیتے تھے، ان کو بولنے نہیں دیتے تھے، تو ان کے ہاتھ جو تھے ان کو مطلب یہ فردو قالوا انا کفرنا، وہ کہتے تھے ہم جو آپ لے کر آئے نا اس کو ہم نہیں مانتے، اور ہمارا تو خیال یہ ہے کہ آپ کی بات پہ کوئی یقین کرنے کا وجہ ہی نہیں ہے، بالکل شک والی بات کر رہے ہیں آپ، اور جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ قالت رسلہم، تو ان کے رسول ان سے کہتے تھے کہ تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، تم زمین کو مانتے ہو تو اس کو کس نے پیدا کیا، خود پیدا ہو گئی، آسمان کو تم مانتے ہو، اس کو کس نے پیدا کیا، تم انکار کرتے ہو، تو تمہیں شک والی بات کیا ہے اس میں؟ وہ تو صرف تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت اور بڑھا دے گا تمہاری۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسے انسان بن کے تم ہم کو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر سوار ہونا چاہتے ہو، ہمارے حلال حرام تم طے کرو گے، ہماری زندگی تم طے کرو گے، تو اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے خداؤں کو جو ہمارے باپ دادا مانتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، ہمارے لیے تو کوئی اگر بہت بڑی دلیل ہو سکتی ہے لے کے آؤ جس کو ہم مان لیں۔ قالت رسلہم، تو ان سے رسولوں نے کیا کہا کہ بھائی دیکھو ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، بس اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہم کو چن لیا اپنے بندگی کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا اقتدار نہیں ہے جو ہم تمہیں دکھا سکیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے مومنین کو۔ اور نبی کہتے کہ اللہ کیا ہو، ہم کیوں نہ کریں اللہ پہ توکل، اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور ہم تو تمہاری جو تکلیف ہے تم ہمیں دے رہے ہو ہم صبر سے جھیلیں گے۔ 12ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ متوکلین کو، توکل کرنے والوں کو یقیناً صرف اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ رسولوں سے کیا کہتے ہیں، ارے تم ہو کیا چیز، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، اور تم ہمارے علاقے میں آ کیسے گئے، تم کو جرت کیسی ہوئی کہ تم ہمارے آس پاس قریب میں تم رہو، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، ورنہ یہ کہ ایک ہی راستہ ہے، چوائز ہے کہ ہمارے راستے پہ واپس پلٹ کے آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ وحی کر کے بتاتا ہے کہ اب ان کے ہلاکت کا زمانہ آ گیا ہے جو اس ظلم پہ اتر آئے، اور ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ ہم اس زمین میں ان کو نکال کر تم کو آباد کریں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے، یہ انجام اس کے لیے ہوتا ہے جو ہمارے یہ ڈر، اس بات سے اس کو خوف رہتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس کو خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہیں اس پر عذاب کی وعید نہ آ جائے۔ واستفتحوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگی کہ اللہ میاں ہم تو حق پر ہیں تو آپ ہمیں فتح دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو جبر زبردستی کرنے والے اور سرکش تھے ان کی دعا قبول کیسے کی کہ ان کو اور نامراد کر دیا، اور ان کے لیے جہنم مزید پیچھے لگی ہوئی ہے ان کے، جہاں پر ان کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، پیپ والا پانی جس کو نہ اگل سکیں گے نہ نگل سکیں گے، چھینک سے اتار بھی نہیں سکیں گے، موت ان کو ہر طرف آتی ہوئی لگے گی لیکن مریں گے بھی نہیں، اور ایسا اتنا سخت ترین عذاب ان کے ساتھ لگا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ آندھی چلی، اور آندھی کے ساتھ اتنی گرمی تھی کہ وہ آندھی جو تھی وہ اس نے پوری زمین کو اور ہوا کو گرم کر دیا، بالکل اس کو جیسے جلتا ہوا بنا دیا، راکھ کی طرح جلنے والی چیز بنا دی۔ اب وہ جو کچھ آندھی کے ساتھ آ رہا ہے، کچھ چیزیں اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے، کہ اس آندھی سے مطلب یہ کچھ چیزیں اور بھی اچھی آ رہی ہوں گی، لیکن اتنی شدت ہے آندھی میں کہ وہ جتنا ان کے ساتھ فائدے والی چیزیں وہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ یہ ہوتی گمراہی کی چیز۔ الم تران اللہ، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو دنیا سے رخصت کر دے اور تمہاری جگہ پہ کسی دوسری مخلوق کو پیدا کر دے، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، 21ویں آیت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سارے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سب نمایاں ہو کے کھڑے ہوں گے، سب نظر آ رہے ہوں گے، اور اس وقت جو ہیں وہ غریب لوگ ہوں گے، کمزور لوگ، جنہوں نے اپنے لیڈروں کی بڑی دنیا کے اندر بڑی ان کے نعرے لگائے ہوں گے، اور ان کے مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جے ہو اور ان کی زندگی ہو اور زندہ باد اور فلاں کے نعرے لگائے ہوں گے، متکبرین جو ان کے سردار تھے ان کے، تو اس وقت وہ قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ بھائی ہم نے ہم تمہارے پیچھے چلے تھے، تو آج تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے کچھ کر سکتے ہو؟
تو وہ کہیں گے کہ اگر ہم کو ہدایت مل گئی ہوتی تو ہم تم کو ہدایت دے دیتے. اب تو ہم برابر ہیں, ہم اور تم برابر ہیں, ہم چاہیں تو روئیں گڑ گڑائیں یا صبر کر لیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, مگر اس عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. وقال شیطان, اور وہ شیطان جس نے انسان کو بڑے ہی برگلانے کے زندگی بھر راستہ اختیار کیا اور دوست بن بن کے دشمنی دکھائی, تو اس وقت کیا کہے گا؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میرا وعدہ جھوٹا تھا, وعدہ تو صرف اللہ کا سچا تھا, صرف اللہ کا وعدہ سچا تھا. ماکان علی, اور میرا تمہارے پہ کوئی زور نہیں چلتا تھا, میں نے تو تم کو بس ایک ذرا سا جیسے کہتے ہیں کہ چھوڑا تھا, ایک فیلر چھوڑا تھا, اب تم نے مان لیا, تمہاری مسئلہ ہے, تم نہیں مانتے تو میں تم کو مجبور تھوڑی کرتا. فلا تعلمون, تو دیکھو مجھ کو برا مت کہنا, مجھ کو مطلب ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو برا بھلا کہو تم. اور دیکھو بات یہ ہے کہ اب میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا, تم میری نہیں کر سکتے, لیکن یہ بات طے ہے کہ جو تم شرک کرتے تھے میں اس کو نہیں مانتا تھا, میں تو مشرکوں کا, میں شرک کے خلاف تھا, بس یہ کہ لگایا تھا تم کو شرک پہ, مگر میں جانتا تھا کہ شرک غلط چیز ہے. لیکن ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. بہت خیر الذین آمنوا, اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے, عمل صالح کیا تھا انہوں نے, ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا, نہریں بہتی ہوں گی, یہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. اور ان کے لیے وہاں پہ ان کو جو گریٹنگ ہوگی, جو ان کے جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا جائے گا, وہ سلامتی کا ہوگا. الم تری کیف ضرب اللہ نے یہاں پر ایک عجیب مثال دی ہے کہ جو ایمان کا کلمہ ہے اس کی مثال ہے ایک درخت کی, کہ درخت جڑیں ہیں اس کی انتہائی گہری ہیں, تنا اس کا انتہائی مضبوط ہے, شاخیں اس کی آسمان تک پہنچتی ہیں, اور اس میں جو پھل ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر موسم میں آتے ہیں اس کے. تو شجر طیبہ جو ہے اس کی مثال کلمہ طیبہ کی ہے کہ دنیا میں ہم قائم ہیں مضبوطی کے ساتھ, اور ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے اس کی شاخوں کے ساتھ ایمان کی. توتی اکلھا, اور یہ درخت وہ ہے جس کے پھل کبھی رکتے ہی نہیں ہیں, یعنی یہ موسم ہو بے موسم ہو ہر وقت پھل دیتا ہے. ایمان ایسی چیز ہے جس کے پھل کبھی رکتے ہی نہیں ہیں, وہ سختی کا موسم ہو, نرمی کا موسم ہو, زیادہ حالات اچھے ہوں, زیادہ برے ہوں, اکیلے ہوں, سب, لیکن اس کے پھل ختم نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دے کے صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر کچھ تذکرہ, کچھ یاد دہانی پیدا ہو جائے. اس کے مقابلے میں جو جتنے کفر کے کلمات ہیں وہ کیا ہیں, جیسے بے جڑ کا, کہ اس کے جڑی نہیں ہے, اور انتہائی خبیث درخت ہے, وہ پتیاں خراب, اس کی شاخیں خراب, اس کے بدلے کانٹے دار, اس کے اندر بدبودار اس کا پھل, اور اس کا حال یہ ہے کہ ذرا سی آندھی چلتی ہے تو وہ اپنی جڑ سے اکھڑ کے نکل جاتا ہے, کہیں پہ ٹکتا ہی نہیں ہے. وہ ذرا سی کفر کی طاقت کو کوئی ایمان کی طاقت ہلاتی ہے تو اس کے سارے لہیم شہیم درخت جو ہیں والے ہوتا بالکل گھاس کے پودے کی طرح ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہ صرف یہ کہ ان کے اندر جو کلمہ طیبہ کے ذریعے سے جماتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر مزید انعام کرتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ایک ایسی ثابت قدمی پیدا کر دیتا ہے جو دنیا میں بھی ان کے کام آتی ہے اور آخرت میں بھی, لیکن گمراہ کرتے رہتا ہے ظالموں کو. اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. الم تر الی الذین بدلوا, 28ویں آیت ہے, کیا تم نے دیکھا نہیں وہ کتنے برے لوگ تھے جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا, لیکن اس کی جگہ انہوں نے کفر کو اس کے تبادلے میں لے لیا, اور انہوں نے اپنے قوم کے لیے وہ گھر پسند کر لیا جو تباہی کا گھر تھا. کون سا تباہی گھر ہے؟ جہنم, جس میں ان کو داخلہ ملے گا. تو یہ ان کے لیے تو ٹھہرنے کی بدترین جگہ ہے. اور انہوں نے کیا کیا تھا, اللہ کے ساتھ بڑے شریک بنا رکھے تھے, اور وہ ان کو سارے کام یہ ہوتے تھے جسے اللہ کے راستے سے اور دور ہو جاتے تھے. تو اے لوگوں, اگر تم کفر کے ساتھ دنیا میں مزے کرنا چاہتے ہو تو کر لو, لیکن یاد رکھو کہ انجام تمہارا جو ہے جہنم ہوگا. اے نبی, آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ جو ایمان لاتے ہیں, نمازیں قائم کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں چھپ کر کھل کر, تو ایسا کام وہ کرتے ہیں من قبل, تو ایسا کام وہ اس وقت کر لیتے ہیں جب کے بعد جو دن آئے گا ان کے پاس آخری والا, آخرت والا, اس میں کوئی خرید فروخت نہیں ہوگی اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. تو آج وہ کرنا ہے تو یہ کام کر لیں, آج کے دن کرنے کا موقع ہے, کل تو صرف کاٹنے کا موقع ہوگا, اس دن بونے کا موقع نہیں ہوگا. اللہ الذی خلق السماوات, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی زمین ہے, پیدائش اللہ کی نے دی ہے, آسمانوں کو اللہ نے پیدائش دی ہے, آسمان سے پانی وہ اتارتا ہے, خالی زمین کو ایسی چھوڑ نہیں دیا, آسمان ایسی بیکار نہیں رہ رہا, بلکہ وہاں سے سلسلہ ہے انسان کے لیے پالنے کا, ربوبیت کا, لوگوں کو رزق پہنچانے کا. پھل نکالتی جا رہی ہے زمین, روزانہ پھل نکال رہی ہے, اور رزق کے طور پر انسان کو ملتا چلا جا رہا ہے. سمندر بنا دیے ہیں, سمندر میں کشتیاں تم بنا کے اس کے اندر چلتے ہو, کہاں سے کہاں چلے جاتے ہو. نہریں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں, ان کو تم اپنی باغبانی کے لیے, زراعت کے لیے, اپنے پانی کے لیے کتنا استعمال کرتے ہو. اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو ہمیشہ ان کا منظر طے کر دیا ہے کہ وہ تمہاری خدمت میں لگے رہیں گے, رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. اور تم کو 33ویں آیت ہے, 34ویں کے, تم کو لوگوں ذرا یہ تو غور کرو کہ تم جتنا مانگتے ہو
اس میں سے ہم کتنا تم کو دے دیتے ہیں، جتنا تم نے مانگا ہوتا ہے، 10 چیزیں مانگی ہیں تو 5-6 دے دیتے ہیں، 10 بھی دے دیتے ہیں، بلکہ 15 بھی دے دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا اگر تم صرف گننا چاہو گے نا تو تم اس کو گن نہیں سکو گے۔ لیکن انسان جو ہے اس میں 2 خرابیاں ہیں، ظلم کرنے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اللہ پہ بھی ظلم کرتا ہے، اور کفر کرنے کا اس کی عادت ہے۔ جب وہ ایمان نہیں لانا چاہتا تو کفر کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، نعمتوں کا تو کم سے کم شکریہ ادا کر دے وہ بھی نہیں کرتا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم 25 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ابراہیم کو ہم نے جب یہ کہا تو ابراہیم ہمارے پاس جب ہم نے زمین میں ان کو بھیجا مکے میں تو انہوں نے کہا اللہ میاں یہ زمین کو امن والا بنا دیجیے گا، یہاں پہ پر امن زمین ہوئی ہے، اس میں مال دھاڑ نہ ہو، جس میں انسان کو اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے۔ اور دیکھیے میرے بچوں، مجھ کو اور میرے بچوں کو عبادتوں سے، بت کی عبادتوں سے بچائیے گا۔ اور اللہ یہ تو لوگ جو بت ہیں کتنا لوگوں کو بھٹکانے کا ذریعہ بنے ہیں، یہ بس جو میری بات کو مان لے گا تو وہ میرے ساتھ ہے، اور جس نے مجھ کو نہیں مانا اللہ میاں آپ خیال طے کریں گے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، آپ تو غفور اور رحیم بھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس کو بھی توبہ کر کے معاف کرا دیں۔ ربنا، اے میرے رب، میں نے اپنی ذریت کو یہاں پہ چھوڑا ہے، اپنی بیوی کو اور اسماعیل کو یہاں چھوڑا ہے، یہ وادی ایسی ہے جس میں کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ وادی اس لیے میرے لیے عزیز ہے کہ یہ آپ کے حرام گھر کے قریب ہے، گھر سے جڑی ہوئی ہے، تو اللہ جو اس میں گھر میں لوگ آباد ہوں، گھر میں رہیں، ان کو ایسا بنا دیجیے گا کہ وہ نمازیں قائم کریں اور لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے آئیں، اور ان کو ایسے پھلوں سے رزق دیجیے گا جس تاکہ وہ خوب شکر کریں، کہیں سے کھینچے ہوئے پھل چلے آئیں، وہاں پیدا بھی نہیں ہو رہے لیکن ان کے پاس آ جائیں۔ ربنا انک تعلم، اللہ تو آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں، جو اعلان کرتے ہیں، اور اللہ پہ کوئی چیز چھپتی ہی نہیں ہے، چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 39ویں آیت ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ میاں آپ کا بھی کیا معاملہ ہے کہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں جا کے مجھے اولاد دی، اسماعیل سے نوازا، اسحاق سے نوازا، اور آپ تو بہت سننے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے زمین میں نماز قائم کرنے والا بنائیے گا، میری ذریت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو نماز کو قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ بس ایک کام اور کیجیے گا، میری دعائیں قبول کر لیجیے گا، اور میرے والدین کے لیے مغفرت کر دیجیے اگر آپ کرنا چاہیں، مومنین کے لیے مغفرت کی میں دعا کرتا ہوں۔ قیامت کا دن جب ہوگا اس دن آپ میری مغفرت کی باتوں کو لوگوں کے سامنے قبول کر کے بتا دیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اب یہاں پر اللہ کا ایک عجیب جلالی انداز ظاہر ہوتا ہے کہ جو دنیا کے اندر مست ہو کے کفر کے ساتھ طاغوتی انداز میں رہ رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے، ہم ان سے غافل ہیں، اور ان کے عمل کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، صرف ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی ان کو مہلت دی ہے۔ ایک 43-42 آیت ہے کہ ہم نے ذرا سی مہلت دے دی ہے ان کو، اسی میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ مطلب یہ کہ پتھرا جائیں گی، اور اس کے بعد وہ دوڑتے پھرتے ہوں گے، ان کو سوچ نہیں رہا ہو کدھر دوڑیں، چاروں طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور وہ مطلب یہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اور ان کی نگاہیں جو ہے ملا نہیں رہی، کسی سے آنکھ نہیں ملا رہے ہوں گے، اور ان کے دل جو ہے ہوا ہو رہے ہوں گے، اڑے جا رہے ہوں گے ان کے دل۔ یعنی یہ قیامت سے پہلے کا منظر بھی ہو سکتا ہے، قیامت کا بھی منظر ہو سکتا ہے۔ وانذر الناس، اے نبی آپ ایسے لوگوں کو ابھی آج موقع ہے ان کو ڈرا دیجئے کہ وہ عذاب جو ہے آج آنے والا ہے، تو آنے سے پہلے وہ ڈر جائیں۔ تو فیقول الذین ظلموا، تو وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دنیا میں ظلم کے ساتھ رہتے ہیں، جب وہ عذاب آئے گا تو کہیں گے اللہ ذرا سی مہلت اور دے دیجیے ہمیں، اور ہم آپ کی بات قبول کرنے کو تیار ہیں، اور رسولوں کے بھی مانیں گے ہم۔ تو اس سے پہلے تم قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہمارا تو کہیں ڈاؤن فال ہوگا ہی نہیں، ہمیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں، ہم تو ہمیشہ رہیں گے، ہم تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ہماری تو نسلیں آباد ہیں، ہم تو 300 سال سے 400 سال سے یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارا کیا سوال زوال ہونے کا؟ زوال تو تم کو ہوگا، تم تو ایسی مطلب یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ اجڑے دیار کے لوگ آباد ہو گئے ہمارے پاس، ہم چاہیں گے یہاں سے تمہیں نکال دیں گے۔ وہ سکن تم، حالانکہ تمہیں خیال نہیں آتا کہ تم نے ایسی قومیں جن کو ہم نے تباہ کیا تھا ان کی جگہوں کو تم نے آباد کیا تھا، اب تم بھی اسی کام پہ چلنا چاہ رہے ہو، تو ہم جیسے ان کو اجاڑا تھا تم کو بھی اجاڑ سکتے ہیں۔ وہ تبین لکم، اور ہم نے تم کو مثال سے سمجھا دیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور دوسروں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، مثالیں دے کے بتا دیا تھا۔ وقد مکروا مکرہم، اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب بات کہی ہے کہ ان کے مکر و سازشوں کا کوئی انتہا نہیں تھی، ایسے ایسے مکر کیے ہیں کہ پہاڑ اس سے ہل جائیں۔ آج آپ دیکھ لیں، یعنی جس طریقے سے یہ مسلمانوں کو، ان کے حکمرانوں کو خریدتے ہیں، جیسے ان کے اندر سازشیں پھیلاتے ہیں، جیسے مسلمان ملکوں کے اندر اور غیر مسلموں بھی سب جگہ اور طاقتوں کو قبضہ کرنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں کرتے ہیں، ایسی سازشیں کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے اور پہاڑ اس سے ہل جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ اس بات کو سمجھ لیجیے، جو اپنے رسولوں سے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے نا وہ پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتقام بہت سخت عزت والا لینے والے ذات کا انتقام ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اس زمین کو بدل کے دوسری زمین بسا دیں گے، اور آسمانوں کو بدل کے دوسرا آسمان لے آئیں گے، اور اس وقت اللہ کا
اللہ تعالیٰ کا اظہار ہوگا، اللہ تعالیٰ ظاہر ہوگا جو واحد ہے اور قہار ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور اس دن آپ دیکھیں گے مجرمین کو کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے بڑی بڑی بھاری بھرکم زنجیروں سے، اور ان کے کرتوں میں ہم پگھلا ہوا گندھک ڈال دیں گے. گرمی، اور سوچیے کہ پگھلا ہوا گندھک کیا عالم ہوگا ان کا، اور ان کے چہروں کے اوپر آگ کی لپٹیں پڑتی ہوں گی. یہ وہ کمائی تھی جو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے حاصل کی. کمایا انہوں نے تھا، بدلہ بہر اللہ نے یہی دے دیا. اللہ تعالیٰ حساب بڑی جلدی کرتا ہے. ھذا بلاغ للناس، اے لوگو یہ قرآن جو تم نے ہم کو اتارا ہے تم پر، اور یہ رسول بھیجے ہیں، یہ تمہارے لیے ایک فائنل وارننگ ہے، اور تمہارے لیے موقع ہے تم اس کے ذریعے سے ڈرنا شروع کر دو، اور تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی ذات ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے، اور عقل والے اگر تم بننا چاہتے ہو تم یاد دہانی ضرور حاصل کر لو. یہ سورہ اس کے بعد جو ہے جی میرے خیال میں آج یہیں پر، چلیے اس لیے کہ 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے نا اس کے فوراً جی بعد ہی. انشاءاللہ. یہ سوال ہے نویس صاحب انٹرسٹنگ کہ کچھ یہ جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ یہ آرگو کرتے ہیں کہ حضرت یوسف نے یہاں پر دھوکہ دیا اپنے بھائی کے بنیامین کے لگیج میں جو اپنی گلاس رکھوا دی تھی. تو اس کا کیا ریسپانس ہونا چاہیے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ دروغ مصلحت آمیز ایک ہوتا ہے نا، کہ کوئی ایک چیز آپ ایسی کہیں جس سے دوسرا آدمی کنفیوز ہو جائے. آپ کا ارادہ جھوٹ بولنے کا نہیں ہے، بلکہ جس کو حدیث میں کہتے ہیں توریہ. توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کہی اور وہ بات جو تھی وہ دوسرا کچھ اور سمجھا. اب مثلا فرض کیجئے کہ اس میں بالکل ہے تو یوسف براہ راست کہیں ان بات نہیں ہے. ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے ابھی پانی لا کے گلاس لا کے دیا تھا اور اب مجھے واپس لے کے مانگ رہے ہیں یوسف پانی، وہ گلاس کا پانی کدھر گیا؟ تو یہ باتیں ان کی ہو رہی ہیں. یوسف کے نام سے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. یوسف علیہ السلام کہیں اس میں انوالو نہیں. اسی لیے دیکھیے دو لفظ آ رہے ہیں. ایک جگہ آ رہا ہے پانی کا پیالہ نہیں مل رہا ہے، ایک جگہ مل رہا ہے برتن ناپنے کا نہیں مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے درمیان میں ہو رہا تھا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا حضرت یوسف، بہت سے وقت آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہو کہ حضرت یوسف کو اندازہ ہو رہا ہوگا، انہوں نے مثلا فرض کیجیے لوگوں سے یہ کہا ہوگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اس بھائی کو روکنا ہے، تم بتاؤ کیا ترکیب ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی نے اپنے طور پر خود ہی یہ طے کیا ہو کہ بھائی اس طریقے سے ہم روک لیتے ہیں، اور یہ بات اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہو یا نہیں ڈالی ہو یہ الگ بات ہے، لیکن ایک راستہ ایسا بن گیا جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو ایک ہو گیا. لیکن اصل بات یہ ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جو بھائی اپنے سگے بھائی کے سگے بھائیوں کے ساتھ سلوک الگ کریں اور سوتوں کے ساتھ سلوک کریں تو ان کا ظلم زیادہ ہے. یہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ایک چھوٹا سا ایک ایسا لفظ بولا جو جھوٹ لگ رہا ہوگا، فرض کیجیے مجھے، حالانکہ جھوٹا نہیں ہے وہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں لگ رہا ہوگا. تو ایک آدمی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کر رہا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے مطلب یہ ہے کہ اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ اپنے بھائی کو سوتیلا ہے تو اس کو تکلیف کے ساتھ رکھیں گے. تو الزام اگر ان پہ دینا ہے تو پہلے ان پہ بھی تو دیجیے نا. اچھا، یہ ایک اور سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے اقتدار کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، زیادہ سامان دیا، پیسے نہیں لیے وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیے ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکمراں ہو اس کو اپنے کچھ ذاتی اختیارات ہوتے ہیں، کچھ پریویلیج ہوتا ہے اس کے پاس، اور بالکل ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ اپنے لیے جو چیزیں رکھنے کی ہوں انہوں نے اپنے پیسوں سے یا اپنے جو ان کو ملنا چاہیے تھی چیزیں اس میں سے ان کو دیا ہو. یعنی ضروری نہیں کہ انہوں نے وہ کیا ہو. لیکن آپ غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کا اصل کارنامہ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو انہوں نے مشورہ دیا تھا 7 سال تک اپنے کھیتیوں کو بچانے کا، اس سے بڑا ان کا مطلب یہ ہے کہ احسان مند کو دنیا میں کون ہو سکتا ہے ان کے بڑھ کر. تو یہ تو انہوں نے بڑا کام کیا ان کے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ جو باہر سے آئے تھے تو ان کا تو کوئی حق نہیں تھا وہاں پہ. جیسے آج کے زمانے میں آپ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کو ہیلتھ سروس ملے گی، وہ تو ٹیکس دینے والے نہیں تھے، وہ باہر کے لوگ تھے، لیکن ان کے لیے بھی انہوں نے راستہ کر دیا. تو یہ کتنا بڑا انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا. تو اگر آپ کہیں تو پہلے تو یہی کہیں کہ صاحب قومی حکومت تھی تو قومی حکومت میں آپ نے فارنر کو کیوں رسک دیا؟ پہلے تو یہ انجام غلط ہے، لیکن انہوں نے ان کو موقع دے دیا. اب اس کے بعد بالکل ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف نے اس میں یہ کیا ہو ان کو کہ بھائی دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مثلا کوئی چیز دے رہے ہیں تو آپ کسی کو اسپیشل پرائز پہ دے دیتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ دے دیں گے ہم، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے دیا. ہم کیسے طے کریں گے کہ یہ ایسا غلط کیا انہوں نے؟ یہ ایک سال اس سلسلے میں کہ کیا رات جو ہے، یا تو سورہ کا نام ہے، کیا یہ اس فرشتے کا نام ہے جو
थंडर स्टॉर्म वगैरह को कंट्रोल करते हैं? नहीं, उसका फरिश्ता है, जो फरिश्ता जो उससे कड़क निकलवाता है, लेकिन उसका नाम तो खुद फरिश्ते का नाम तो नहीं है। फरिश्ते का नाम राज नहीं है, नहीं नहीं। इसलिए कि नाम राज जो है वो सऊदी अरब में काफ़ी कॉमन नाम है ना, इसलिए मेरे ख्याल में ये सवाल आया होगा। हो सकता है, हो सकता है। ये मतलब फरासत साहब के दो सवालात हैं, जी और मैं मेरे ख्याल में मैं सही उसका वो एक तो कमेंट मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल में वो अगर खुद पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी। आप हाथ अपना रेस करेंगे प्लीज़ फरासत साहब? जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज़। जी अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। मौलाना मौदूदी ने की एक किताब है इस्लामी रियासत, उसमें उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा जिक्र किया है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगाया गया है, उसको सारे इल्ज़ाम को रफ़ा कर दिया उन्होंने। और उसके मुताबिक अगर आप जाएंगे तो जो तर्जुमा है वो भी कुछ बदल जाएगा। जो मौलाना मौदूदी का जो तर्जुमा है वो भी बहुत कुछ बदल जाएगा। और क्या उसमें है, सारी कहानी, क्या है वो? मतलब पूरी मुझे याद नहीं आ रही अच्छा है, अच्छा लेकिन अच्छा। उसमें जो जो बात कही गई है पूरा उस इल्जाम से बरी कर दिया सारा। ये इस्लामी रियासत में उन्होंने इस आयत से का तज़किरा करके उसके बारे में तफसील लिखी हैं। तफसीर में उसमें भी उनका तो जिक्र भी है। तो तफसीर में भी तो होगा ना, सूरह यूसुफ की तफसीर में। नहीं, वो तो पहले छपी ना, ये बहुत बाद की लिखी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस्लामी ठीक। रियासत में कोई चीज़ें उन्होंने खुद अपनी तफसीर की चीज़ें उसके एडिशनली कोई बात कही है, ये आप फरमा रहे हैं? हाँ, मतलब कि वो जो बात जो उन्होंने बाद में फर्दर रिसर्च करके उन्हें मिला होगा, वो सारी चीजें उसमें जी हैं। जी जी जी। हाँ अच्छा, नहीं, एक खैर दूसरा वो सारे सवाल इल्जाम से उनको बरी कर दिया है। जी जी जी। नहीं खैर, अल्लाह वही ताला ने जब अल्लाह ने हज़रत यूसुफ को बरी कर दिया तो दूसरे की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला तो वो ये कह रहा है ना कि ये तो हमारे आमतौर पर लोग सवाल पूछते हैं इसीलिए। हाँ नहीं, वो ज़माने में असल में आपको बताऊँ, उसके पस मंज़र में आपको बता दूँ, जब मौलाना मौदूदी के ज़माने में जो वो हुकूमत थी, मतलब ये कि बरतानवी हुकूमत थी, और उस ज़माने में ये मसला हो रहा था कि भाई मतलब ये कि हम क्या बरतानवी हुकूमत के तहत हम मुसलमान उसमें काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसमें बहुत से उलमा ने ये कहा था कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो गैर मुस्लिम हुकूमत में गवर्नरी कबूल कर ली थी, तो हमारे लिए फिर इसमें गलत क्या है। तो उससे बाद लोगों ने मतलब ये मतलब निकालने की कोशिश की थी कि भाई गैर मुस्लिम हुकूमत में जब नबी काम कर सकता है तो हमारे लिए क्या मसला है। तो उसमें भी मौलाना ने इसमें मतलब इसमें मौक़िफ़ मौलाना का यही था कि अल्लाह ताला ने उनके लिए ये इक़्तिदार, कुल्ली इक़्तिदार देने के लिए ये रास्ता बतौर एक मंजिल के था, यानी उन्होंने वो काम किया, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे हालात कर दिए कि अजीज़ मिस्र के जगह पे वो आ गए, उसके बाद बादशाहत उनकी पूरे हाथ में आ गई, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा मुल्क इस्लाम ले आया। तो ये कोई आप कह सकते हैं कि कभी कभी इक़्तिदार लेने के कई तरीक़े उनमें से हो सकते हैं। एक ये है कि आप ख़ुद इक़्तिदार हाथ में ले लें, और एक ये है कि जिस आदमी के हाथ में इक़्तिदार है वो आपके हाथ पे इस्लाम ले आए। ये दूसरा सवाल आपका जो है वो सलात वित्र के सिलसिले में, वो भी पूछ लीजिए आप। सलातुल वित्र के बारे में, ये जो साउथ वेस्ट मस्जिद है कैलगरी में, वहाँ क्या हो रहा है कि पहले लोग 8 रकत पढ़ते हैं तरावी, उसके बाद फिर सलातुल वित्र होती है, फिर उसके बाद ये लोग चले जाते हैं, फिर जो 20 रकत वाले हैं वो लोग की एक सफ लगती है, जी जी वो जी पूरा 20 रकत करते हैं, फिर दोबारा सलातुल वित्र होती है। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, उसके बाद जो लोग जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनका कहना है उसके बाद वो घर जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह सेहरी के लिए उठते हैं, सेहरी खाने के बाद फिर 2-4 रकातें जो भी होती है तहज्जुद की पढ़ते हैं। तो उनके लिए बेहतर तरीका क्या होगा? क्या दोनों वितर पढ़ना जरूरी है? जी अच्छा, वितर पहली वितर जो पढ़ते हैं वो उस पर क्या करते हैं, किसी से हीला बताया गया है, तो उस पर करते हैं क्या, तीसरी रकात के बाद जब वो लोग सलाम फेरते हैं तो ये खड़े हो जाते हैं, 4 जी रकात जी करते 4 रकात बना लेते हैं उसे। हैं। तो क्या जी ये हाँ, तरीका सही है? मैं असल में आपको शायद न मालूम हो या मालूम हो, तो मैं 98 से लेकर 2004 तक उस मस्जिद का इमाम रहा हूँ। जी, और उस ज़माने में इतनी सख्ती से ये नहीं होता था, लेकिन हमारे यहाँ असल में होता क्या था कि वो 20 रकातें वहाँ होती थी। जब मैं था तो 20 रकातें ही होती थी, और जो अरब थे वो 8 रकात के बाद चले जाते थे। फिर बाद में थोड़ा सा मसला ये हुआ कि उनको ये ख्याल हुआ कि भाई हम तो 8 रकात के बाद जा रहे हैं और वितर 20 के बाद होगी, तो हमारा मसला क्या होगा। तो फिर बाद में मेरे ये जाने के बाद की बात है कि उसके बाद उनका भाई वितर हम एक दफ़ा पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें बुनियादी बात यह है कि जिन्होंने पहली दफ़ा वितर 8 रकात के बाद पढ़ ली,
مثلا، تو ان کو مطلب یہ ہے کہ پھر باقی جو نماز ہوگی وہ اپنی طور پر نفل ہوگی، کیونکہ تراویح جو ہے وہ اس سے پہلے ہونی چاہیے، وطر سے پہلے، تو وہ عام نماز ہو جائے گی پھر، تو ان کو اس وقت 3 رکعت کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے ایک دفعہ وطر پڑھ لی ہے ان کو دوسری دفعہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا 1 رکعت میں 2 دفعہ وطر نہیں ہوتی، تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جماعت سے چونکہ وطر ہوتی ہے تو اس کا ایک ثواب اپنی جگہ پر زیادہ ہے، تو اس لیے اگر کوئی یہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی یہ کہ جو تہجد کی نماز ہے، اگر وطر آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھ لی ہے، تراویح کے بعد پڑھ لی ہے، تو پھر تہجد میں ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مثلا میں اپنی وطر تہجد میں پڑھوں گا، تو وہ جماعت میں کسی وطر میں 8 والی میں بھی نہیں ہو اور 20 واقعہ بعد والی میں بھی نہ ہو، اور تہجد کے بعد پڑھ لے، وہ زیادہ مطلب یہ ہے کہ مشورہ نبی کے مشورے کے قریب ہوگا۔ باقی یہ جو ہیلا ہے کہ صاحب ہم وطر کو 4 رکعت بنا دیں گے، میرے نزدیک اس کی کوئی فقہی اہمیت نہیں ہے، یعنی وہ اس طرح سے وطر 4 رکعت نہیں بنتی۔ جی زبری صاحب انمیوٹ کیجیے پلیز۔ السلام علیکم رضوی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ حضرت یوسف جو تھے وہ تو وزیر تھے یا بادشاہ ہو گئے تھے پورے مصر کے؟ پہلے وہ وزیر خزانہ تھے خالی، جی، پھر اس کے بعد جب عزیز مصر کا سمجھ کے انتقال ہوا، یا جو ہو سکتا ہے ان کا کوئی عہدہ ختم ہوا، جو بھی ہوا، تو اس کے بعد یہ عزیز مصر ہو گئے۔ تو جب ان کے بیٹے بھائی ان کے ملنے آئے تو اس وقت عزیز مصر تھے، لیکن جب اس کے جی پورے مصر کے بادشاہ تھے وہ؟ نہیں، اس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں کہ جب باپ ان کے آئے ہیں تو اس وقت بادشاہ ہو چکے تھے وہ پورے ملک کے؟ پورے ملک۔ شکریہ۔ نہیں سر، دعا کر لیجیے، جی، افطار کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔